الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و جیسا کہ آپ سب لوگوں کے علم میں ہے کہ ماشاءاللہ رمضان شروع ہو چکا ہے اور روزے کے جو مسائل ہم نے پچھلی کلاس میں شروع کیے تھے آج اس کو مزید آگے بڑھانا ہے. تو کچھ تو فقہی مسائل کا بیان پچھلی دفعہ ہو گیا تھا اور متفرق باتیں بیان کرتے ہوئے کہ سحری کس انداز کی ہونی چاہیے، کون سی دعائیں ہونی چاہیے، یہاں تک کہ پورا روزہ انسان گزار دیتا ہے، اس دوران مختلف مباح کام بھی انجام دیتا ہے جیسے سونا. لیکن جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ خود رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں سونا وہ خود بھی باعث ثواب ہے، ایک ایک سانس اس کی تسبیح کا حکم رکھتی ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص سو رہا ہو، یا مثلا یہ دو الگ الگ روایتیں ہیں، یا مثلا کوئی شخص بھول جائے کہ وہ روزے سے اور وہ کچھ کھا پی لے اور اسی طرح سے اپنے روزے کو تمام کر دے، تو اصل میں یہ پروردگار عالم نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے. اور یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ جو شخص روزے ظہر کے وقت جو سو جاتا ہے حالت روزہ میں، تو پروردگار اس کو سوتے میں کھانا کھلاتا ہے اور پانی پلاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ سو کر اٹھتی ہیں دوپہر میں تو آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کی بھوک اور پیاس بہت کم ہو چکی ہوتی. یہ ایک اس کا بڑا ایک فائدہ ہے، یعنی ہر لحاظ سے ہر منٹ اور ہر سیکنڈ اور ہر لحظہ پروردگار عالم آپ کو ثواب، فائدے، یہ سب کچھ دینا چاہتا ہے. اور عصر کے وقت علماء یہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر غور کرے تو اس کی شہوت بھی بہت کم ہو جاتی ہے. بولنے کی شہوت وہ کم ہو جاتی ہے، کھانے پینے کی شہوت وہ کم ہو جاتی ہے. تو علماء یہ فرماتے ہیں حتیٰ کہ بھوک کم ہو جاتی ہے، پیٹ کی جو شہوت ہے. تو علماء یہی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پیٹ کی آواز بس یوں ہی سی ہے اور ہمیں اس کا زیادہ اسیر نہیں ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ جو حالت روزہ میں جو بھوک آپ کو لگتی ہے، بھوک کو روایات میں سفید موت بھی کہا گیا، لیکن ایک ایسی چیز ہے جس سے دل نورانی اور سفید ہو جاتا ہے. تو حالت روزہ میں جو بھوک آپ کو لگ رہی ہے، پیاس آپ کو لگ رہی ہے، اس سب کا بہت زیادہ فائدہ آپ کو اپنی عمومی زندگی میں صحت کے اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی وہ سب کچھ ملتا ہے. اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ خصوصاً غیر شادی شدہ افراد کو روزہ رکھ کر عفت حاصل کرنا چاہیے. اور ہمارے چھٹے امام پیغمبر اسلام سے نقل کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ روزے دار جب کسی کے سامنے سے گزرتا ہے تو اس کے سارے اعضاء تسبیح کرنے لگتے ہیں اور فرشتے اس پر درود بھیجنے لگتے ہیں. ہم کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا، اگر ہماری چشم بصیرت کھل جائے اور ہماری برزخی آنکھ بہت سی چیزیں دیکھنے لگے تو ہم ان آوازوں کو اور اپنے اعضاء کی تسبیح کو بھی سن سکتے ہیں. فرشتوں کے درود کی ان آوازوں کو ہم سن سکتے ہیں. لیکن کیا کریں کہ مادیات کے جو دبیس پردے ہیں اور گناہوں کے جو پردے ہیں وہ ہم نے اپنی روح پر تہ در تہ سے چڑھائے ہوئے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہم سننے سے محروم ہو جاتے ہیں. اور فرشتے جو اس پر درود بھیجتے ہیں تو اس کے متعلق بھی یہی بات کہی گئی کہ اصل میں جو فرشتوں کا درود ہے وہ آپ کے لیے طلب مغفرت ہوا کرتا ہے. فرشتوں کے درود کے معنی ہیں آپ لوگوں کے لیے طلب مغفرت. اچھا، اب دن گزرے گا اور یہاں تک کہ افطار کا موقع آ جاتا ہے. ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، بلکہ اپنے والد سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ روزے دار کی ہر دعا وقت افطار قبول ہو جاتی.
تو میں آپ کو ایک مشورتاً بھی ایک بات کہوں، عام طور پر انتظار کیا جاتا ہے یہاں تک کہ بالکل وقت آ جاتا ہے افطار کا، پھر لوگ آ کر دسترخوان پہ یا اس ٹیبل پر آ کر بیٹھتے ہیں افطار کے لیے۔ اگر آپ کوشش کر کے 10 سے 15 منٹ پہلے آ کر بیٹھ جائیں، پلیٹ وغیرہ بنانے کے لیے نہیں، جو چیزیں ہیں، مسئلہ آپ جو ہے اس وقت یہ کر سکتی ہیں کہ جو ساری آپ کی دعائیں ہیں، جو بھی آپ اپنے لیے اپنی مغفرت کے حوالے سے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے جو بہت ساری دعائیں ہیں، اپنی دنیا اور آخرت کے لحاظ سے جو دعائیں ہیں، اس کے لیے پھر اتنا ٹائم بچتا نہیں ہے۔ جیسے ہی کیونکہ روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور افطار کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو پھر دعا کرنے میں بھی دل نہیں لگتا۔ اس سے پہلے تو ایک پابندی ہوتی ہے نا کہ ہاں بھائی یہاں تک تو مجھے واجب ہے کہ میں انتظار کروں، تو اس دوران آپ اپنی تمام دعائیں سوچیں کریں وہاں پر آ کر۔ تو یہ ایک مشورہ ہے، پھر آپ دیکھیں گے، ورنہ پھر یہی ہوگا کہ اگر آپ اینڈ ٹائم پہ آئیں، ایک آدھ منٹ پہلے آئیں، تو آپ کو پھر افطار کی طرف رغبت زیادہ ہو جائے گی اور دعاؤں کی طرف کم ہو جائے گی۔ تو بہرحال جس وقت بھی آپ لقمہ اول اٹھائیں، جس وقت بھی، تو ظاہر جس وقت آپ لقمہ اول لیتی ہیں تو وہ جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت، لوگ پڑھتے تو ہیں اور سوچتے ہیں ہاں بس یہ مستحب ہے، لیکن اس کا ثواب اور فائدہ نہیں پتہ زیادہ تر افراد کو۔ اس کا ثواب یہ ہے کہ جو شخص بھی وقت افطار جو آپ روا روی میں روزانہ پڑھتے ہیں، اس کا ثواب یہ ہے کہ جو شخص بھی افطار کے وقت اس دعا کو پڑھے گا تو اس وقت اس دنیا میں جتنے بھی روزے دار ہیں ان کے ثواب کے برابر ثواب جو ہے اس شخص کو دیا جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال ایک چھوٹی سی دعا اب معرفت کے ساتھ پڑھیں گے کہ اچھا اس کا یہ فائدہ ہے، تو آپ دل لگا کے اس دعا کو پڑھیں گے۔ اور خاص طور پر جس وقت لقمہ اول لیا جاتا ہے اس وقت اپنے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا خصوصی ایک حکم آیا اپنے لیے، اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یعنی مغفرت کی دعا اس وقت ہونی چاہیے۔ اور ایک دعا تو وہ ہے جو ہمارے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے بتائی، بہت سی جگہوں کے اوپر یہ دعا اس طرح سے لکھی ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا واسع المغفرت اغفر لی۔ کچھ جگہوں پہ ہے بسم اللہ اللہم یا واسع المغفرت اغفر لی۔ تو بہرحال دونوں طریقوں سے صحیح ہے، کوئی سی بھی آپ مغفرت کی دعا اس موقع پر اگر کریں گے تو وہ بہت ہی زیادہ آپ کو ثواب بھی دلوائے گی اور آپ کی پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کروا دے گی۔ اور ایک دعا وہ ہے کہ جس کے متعلق پیغمبر اسلام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی وقت افطار اس دعا کو پڑھے گا، جو ابھی آپ کے سامنے ڈسپلے ہوگی اسکرین پہ، جو شخص بھی اس دعا کو وقت افطار پڑھے گا تو وہ گناہوں سے اس طرح سے باہر آ جائے گا جس طرح سے کوئی بچہ بطن مادر سے باہر آتا ہے، بالکل پاک و پاکیزہ حالت میں۔ اور ایک دعا تو یہ، اس کے بعد جو پیغمبر نے دعا بتائی وہ یہ، یا عظیمو یا عظیمو انت الہی لا الہ غیرک اغفر لی الذنب العظیم فانہ لا یغفر الذنب العظیم الا العظیم۔ چھوٹی دعا اگر یہ لکھ کر جہاں آپ افطار کرتی ہیں وہاں لکھ کے لگا لیں تو اتنا زیادہ اس کا فائدہ ہے کہ جیسے ہی وقت افطار آپ اس دعا کو پڑھیں گے فوراً آپ کی پچھلی زندگی کی تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے، تو جتنا بھی ممکن ہو سکے آپ تیز رفتاری کے ساتھ اگر اس کو اتار لیں تو بہت ہی دیکھیے بہانے سے پروردگار عالم آپ کو فائدے دینا چاہتا ہے، آپ کی مغفرت کرنا چاہتا ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ صرف چند سیکنڈ ان دعا کو لگ رہے ہیں اور پوری زندگی گناہ معاف ہو رہے ہیں، جب بھی کہا گیا نا کہ وہ بدبخت ہے کتنا شخص وہ کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، بدبختی ہوگا نا جب اتنی چند سیکنڈ کے اعمال کر کے اور انسان اپنی عاقبت کو بخیر کر سکتا ہے، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے۔ میں نے اتنا ٹائم اس وجہ سے اس میں یوں لگایا تاکہ آپ کم سے کم اس دوران یہ دعا اتار لیں، اور امید ہے کہ آپ نے اتار لی ہوگی۔ اور ایک اور دعا بھی ہے، بسم اللہ اللہم لک صمنا وعلی رزقک افطرنا فتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اچھا یہ آپ مفاتی وغیرہ کے اندر بھی دیکھ لیجئے گا یا جو اور جگہوں کے اوپر ہیں، لیکن کیونکہ اگر اتنا وقت نہیں ہے ابھی ہمارے پاس، جلدی سے اتار لیں، میں چند سیکنڈز آپ کو اور دے دیتا ہوں کیونکہ گفتگو بہت ابھی آگے بڑھنی ہے اور بہت سی باتیں بیان ہونا۔
اچھا، اب جن خواتین نے اتار لی ہے وہ بعد میں ایک دوسرے سے شیئر کر لیں، کیونکہ اتنی دیر ہم نہیں لگا سکتے ان پہ. اچھا، اس کے بعد ظاہر ہے اب جب ہم نے کہا کہ افطار جب کرنا شروع کیا، اب ظاہر ہے پھر آپ پوچھیں گے افطار کا مینیو کیا ہونا چاہیے. تو ویسے تو سب کو پتہ ہے کھجور کے سب ثواب اور فائدے آپ کو پتہ ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے افراد کے حوالے سے بات کہوں خیر کہ خود پانی سے افطار کرنا، بہت زیادہ ٹھنڈا پانی تو نہیں، وہ تو آپ لوگوں کی شاید رمضان کی غلطیوں کے حوالے سے ڈاکٹر علیم کی جو کلاس ایک انٹرنیٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہے، تو وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کون کون سی غلطیاں رمضان میں ہوتی ہیں. اس میں ٹھنڈا پانی بھی ایک لحاظ سے ویسی ایک طبی غلطی کے طور پر انہوں نے اس چیز کو پیش کیا ہے. لیکن بہرحال پانی سے افطار کرنا، اس کی بھی بہرحال ایک امپورٹنس ہے، اور روایات میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص پانی سے روزے کو افطار کرتا ہے تو پانی کا کام دیکھیے کیا ہے، دھو دینا. تو یہ دل کے گناہوں کو دھو کر رکھ دیتا ہے یہ عمل پانی سے افطار کرنا. تو کبھی کھجور سے افطار کر لیں، کبھی نمک سے افطار کر لیں، اور کبھی پانی سے افطار کر لیں، کبھی کسی اور پھل سے بھی افطار ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ کہ جو ظاہر ثواب اور فائدے زیادہ دلانے والی چیزیں ہیں، کھجور کی تو لوگوں کو معلوم ہی ہوتے ہیں اس کے فضائل وغیرہ، لیکن بہرحال پانی کی طرف سے کہ شاید نیم گرم پانی اور زیادہ طبی اعتبار سے فائدہ پہنچانے والی چیز ہے. لیکن یہ کہ کوئی شخص ٹھنڈا بھی پینا چاہے تو مرضی ہے اس کی بہرحال. اچھا، اسی طرح سے بہت سے پھل ایسے ہیں. دیکھیے پیغمبر اسلام کا ایک طریقہ تھا، جب بھی کوئی موسم کا کوئی پھل پیغمبر کے پاس یا کوئی میوہ آیا کرتا تھا، پیغمبر اس کو سونگھتے تھے، اس کو چومتے تھے، اور بہت سے پھلوں کو آنکھوں سے بھی لگاتے تھے، اور اس وقت کوئی دعا بھی پڑھتے تھے. اور حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وہ جو بات مشہور ہے کہ انار کا ایک ایک دانہ کھایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جنت کا پھل ہے، اور انار 40 روز تک دل کو نورانی رکھتا ہے. اگر افطار کے اندر یہ بھی شامل کر لیں، ایک تو ویسے ہی حالت روزہ میں اتنی برکتیں آپ کو حاصل ہو رہی ہیں اور نورانیت پیدا ہو رہی ہے، انار اس میں سونے پہ سہاگا کا کام کرے گا، اور 40 روز تک آپ کے دل، ایک انار آپ کے دل کو نورانی کرتا. اور اگر کوئی شخص جمعے کے دن 2 انار کھا لے، جمعے کے دن 2 انار، تو 80 دنوں تک اس کا دل جو ہے وہ نورانی رہتا. اور یہ بھی روایت میں بات آئی ہے کہ پیغمبر اسلام کو کوئی بھی پھل انار سے زیادہ پسندیدہ نہیں تھا. تو اگر کہیں سے یہ بھی اویلیبل ہو سکے، عام طور پر افطاروں میں ہم نے انار وغیرہ کم ہی دیکھے، لیکن یہ ہے کہ اگر موسم ہو کسی جگہ اور اویلیبل ہو سکتے ہوں یہ پھل، تو ضرور جو ہے وہ کھائے جائیں. اچھا، کوئی اور بھی پھل، انار کا تو آپ نے سن ہی لیا، لیکن اور بھی جو پھل ہیں وہ بھی بہرحال وہ بھی کھائے جا سکتے ہیں. بلکہ روایت میں یہ بات آئی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی پھل کو اس نیت سے کھائے کہ یہ پھل پیغمبر اسلام کو پسند تھا، وہ پھل اس کو پھر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اور انار کی جو بھی بات بیان ہو رہی تھی اس سے پہلے، کہ انار کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ بچے جلد بولنے لگتے ہیں. بہت سے بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے نا کہ والدین پریشان ہوتے ہیں کہ بولنا نہیں شروع کیا اس نے اب تک، اگر ان کو انار کھلایا جائے تو وہ جلدی بولنے لگتے ہیں. اور چھٹے امام ہماری بات بیان فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ اپنے بچوں کو انار کھلاؤ، کیونکہ انار جلد بچوں کو جوان کر دیتا ہے. یعنی بہت سے افراد، بچے ایسے بھی ہوتے ہیں، لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی ڈیلیڈ پیوبرٹی جس کو کہا جاتا ہے، بلوغ ذرا دیر سے آ رہا ہوتا ہے، تو اگر ان کو بھی کھلایا جائے تو اس چیز پر قابو پایا جا سکتا ہے. اور پھلوں کو کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہیے، اور پیغمبر پر درود پڑھ کر پھر اس پھل کو تناول فرمانا چاہیے. درود بھیجیے محمد علیہ محمد. تو بچوں کے اعتبار سے بھی مختلف پھلوں کا بچوں کو عادی بنانا چاہیے، کیونکہ عام طور پر آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے جنک فوڈ اور اس طرح کی چیزوں پہ زیادہ جا رہے ہیں، اور پھلوں کی طرف سے ان کی توجہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اچھا، پھر ایک چیز اور بھی کھانے پینے کے حوالے سے، حالت روزہ میں اتنی کھانے پینے کی چیزیں دکھانی نہیں چاہیے اصولاً، لیکن بہرحال کہ ذرا ٹائم اچھا پاس ہو جائے گا آپ کا، وہ یہ ہے کہ چاول کے سلسلے میں ہمارے چھٹے امام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ ہر چیز میں شفا بھی ہے اور تکلیف بھی ہے.
لیکن چاول ایک ایسی چیز ہے جس میں صرف شفا ہی شفا ہے، تکلیف کوئی بھی نہیں. بہت سے حکیم حضراتوں کو ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر اعتراض ہو، لیکن یہ کہ بہرحال بہت سی روایت میں اس طرح سے بات بیان ہوئی. اور امام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بیماروں کا علاج چاول کے ذریعے کرتے ہیں. تو ایک بات یہ ہوئی، اور بہت سی آپ کو پتہ ہے کہ روایت میں یہ بات بھی آئی ہے کہ دیکھیے بہت زیادہ جو اسراف و تبذیر بعض اوقات اس حد تک معاملات پہنچ جاتے ہیں اور کھانا پھینکا جاتا ہے اور سڑ کر جاتا ہے. تو بہرحال کہ بہت زیادہ پرخوری کرنا حالت روزہ میں کہ اتنا جو ہے مناسب عمل نہیں ہے. اور انسان افطار سے پہلے اور افطار کے بعد اگر جو اس کی حالت ہو جاتی ہے اس کے بعد بہت ساری چیزوں میں اس کا، جب ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اول وقت پھر نماز بھی نہیں پڑھ پاتے، افطار کرنے کے فوراً بعد نڈھال ہو جاتے ہیں، بستر پہ جا کر پڑ جاتے ہیں اور بہت دیر بعد 2-3 گھنٹے کے بعد جا کر وہ شروع کرتے ہیں اپنی عبادت وغیرہ. حالانکہ نماز کا کتنا حکم تھا کہ اس کو اول وقت میں بلکہ بغیر افطار کیے جو ہے آپ پہلے نماز پڑھیں اور پھر کھانا کھائیں، افطار کریں. لیکن کیا ہے کہ بہرحال لوگ اتنا زیادہ اس میں ایسی صورتحال کا شکار ہو جاتے ہیں جو کہ مناسب نہیں. یا اتنا ہلکا افطار کریں، یا کم سے کم یہ کہ آپ کوشش کر کے اگر آپ فوراً افطار کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اول وقت کا بھی آپ کو ثواب مل جائے گا. اور دوسرا یہ کہ جو اس میں سستی اور کاہلی، شاید یہ کہ اس کے فلسفے کے بھی خلاف ہو جائے روزے کے، بہت زیادہ کھانا بھی، کہ پروردگار عالم جو ایک خاص مقدار میں کمی کروانا چاہتا ہے آپ سے، شاید یہ کچھ روزے کے کسی فلسفے سے کسی حد تک متصادم بھی ہو جائے شاید. تو بہرحال اعتدال کی راہ وہ جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے. اچھا آپ خود یہ دیکھ سکتی ہیں بہت سی چیزیں، خواتین ہیں گھروں کے کھانے جو ہے وہ پکا رہی ہیں، افطار پکا رہی ہیں، آپ خود دیکھ سکتی ہیں کہ کون کون سی ایسی چیزیں جو ہلکے پھلکے ہم یعنی جس میں ذرا ٹیبل بھری ہوئی نظر آئے، روزے دار کو ذرا اطمینان بھی ہو کہ کھانے کی بھی نہیں کوئی چیزیں، لیکن ہیلدی ایٹنگ یہ اگر ہو تو آپ یہ خود دیکھیں جو مناسب ہو، کیونکہ بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں اور یہ سب کچھ نقصان کرتی ہیں اور اس کے بعد بہت سے لوگ بیمار بھی ہو جاتے ہیں اور پھر اگلے روزے بھی اس طرح سے چھوڑنے پڑ جاتے ہیں ان کو. اچھا اب دیکھیے جتنی بھی اس قسم کی چیزیں ہیں ان سب کے متعلق ہے کہ یہ تمام کھانے جو آپ کھا رہی ہیں، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر ہو چکا ہے، تو ہر سال میں اس کا بار بار ذکر کرتا ہوں یہ بات یاد دہانی کے لیے کہ جو چیز آپ زیادہ کھائیں گی وہ ویسے ہی اثرات آپ کے اوپر ڈالے گی. وہ چیز گوشت کھانے کے جو زیادہ عادی ہو جاتے ہیں وہ بہت شقی القلب ہو جاتے ہیں، یعنی سخت دل ہو جاتا ہے ان کا. جو مرغی کھانے کے بہت زیادہ عادی ہوتے ہیں ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر مرغیوں جیسی صفات پیدا ہونے لگتی ہیں. آج کل چکن بہت زیادہ کھائی جاتی ہے نا، انسان ہر وقت بس جس طرح ایک مرغی ہے وہ ہر وقت دانے چگنے کی فکر کے اندر رہتی ہے، تو انسان بھی بس ہر وقت پیسہ کمائی یا کھانے پینے کے چکر میں رہتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کتنے کھاتے پیتے افراد ہوتے ہیں، لیکن کھانوں میں کسی محفل کے اندر جاتے ہیں اور کسی شادی کی تقریب میں جاتے ہیں، جب کھانا کھلتا ہے تو کیسا بھاگ کے جو ہے جیسے جب یلغار ہو جس طریقے سے آواز لگائی جاتی ہے اس طرح سے کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو وہی خصوصیات اس کے اندر پیدا ہونے لگتی ہیں. ہر چیز اگر اعتدال میں کھائیں گے تو وہ خصوصیات پیدا نہیں ہوں گے، جیسے مرغی کی خصوصیات. اسی طریقے سے جہاں پہ سور زیادہ کھایا جاتا ہے ان کے اندر سور جیسی خصوصیات پیدا ہونے لگتی ہیں، جیسے بے غیرتی جس کے اندر سر فہرست ہے. باہر جو کافر ممالک ہیں اس میں جو سور کھانے والے افراد ہیں یہ ایک چیز ان کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے. شقی القلب جیسے کہ آپ نے گوشت کھانے سے انسان زیادہ بن جاتا ہے، اس سے زیادہ فی الحال کوئی شقی القلب ہم کو نظر نہیں آیا جس کو پھانسی ہو چکی ہے صدام حسین. لیکن بہرحال یہ کہ بہت سی چیزیں کہ مرغوب ترین اس کا یہ تھا کہ ہر وقت گوشت ہی کا مثلا کھاتا رہتا تھا. جو شخص بھی بھیڑ کا گوشت کھاتا ہے اس کے متعلق ہے کہ اس کے اندر بزدلی کی ایک صفت پیدا ہونے لگتی، یعنی جو آپ کھائیں گے ویسی صفت آپ کے اندر پیدا ہونے لگے گی. اونٹ کھانے والے افراد زیادہ تر عرب افراد ہیں، اونٹ کی کینہ پروری اور دشمنی بڑی مشہور ہے، تو وہی خصوصیات ان کے اندر پیدا ہونے لگتی ہیں جو بھی چیز کا آپ استعمال کریں گے. یا جیسے کہا جاتا ہے کہ بہت سارے آپ نے دیکھا ہے کہ بنگلہ دیش وغیرہ کے علاقے کے بہت سارے افراد جو کہ مچھلی وغیرہ زیادہ کھاتے ہیں، تو وہ اسی طریقے سے اس طرح مچھلیاں ایک جھمگٹے کے اندر رہتی ہیں، اوور کراؤڈڈ پلیسز کے اندر وہ ہمیں جو ہے وہ زیادہ اس طرح سے رہتے ہوئے نظر، یعنی کوئی نہ کوئی جھلک ان کے اندر اس چیز کھانے کی ان کے اندر نمایاں ہوتی ہے کہ جو وہ جو زیادہ کھاتے ہیں. تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ کوشش کرے کہ وہ ہر چیز اعتدال میں کھائے، کیونکہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے افراد جو طبی اعتبار سے بھی جو گوشت زیادہ کھاتے ہیں ان کو بڑی آنت کا کینسر سب سے زیادہ ہوتا ہے. اور ہندو حضرات کے جو کہ ویجیٹیرین ہوتے ہیں اور صرف
سبزیاں وغیرہ کھاتے ہیں یا دالیں وغیرہ کھاتے ہیں ان کو سیروسس آف لیور یعنی جو ان کا جگر ہوتا ہے وہ سکڑ جاتا ہے، خاص بیماری وہ ان کو لاحق ہو جاتی ہے. یعنی ہر چیز کی افراط و تفریط، چاہے مکمل ویجیٹیرین بن جائیں یا گوشت خور بن جائیں، ہر لحاظ سے وہ صفات آپ کے اندر پیدا ہونے لگیں گی. تو بہرحال جب بھی روایت میں یہ بات آتی ہے کہ اگر تم قبرستان جاؤ اور وہاں کے مردوں سے جا کر یہ بات پوچھو کہ وہ کس بیماری کے سبب یہاں پر پہنچے ہیں، تو زیادہ تر یہ کہیں گے کہ ہم اپنے پیٹ کی خرابی سے، نظام ہاضمہ کی خرابی کے باعث، یعنی قضاء و قدر سے، حکم پروردگار سے اتنے مرنے والے نہیں ہیں جو خود کھانوں کے ذریعے اس انداز سے جو ہے بیمار ہو کر قبرستانوں کے اندر مکین ہو چکے ہیں. اور یہ بھی پیغمبر فرماتے تھے کہ خدا کے نزدیک بھرے ہوئے پیٹ سے زیادہ کوئی بھی دشمن روزے دار کا نہیں. یعنی اگر بہت زیادہ انسان ٹھوس لے تو حقیقت یہ ہے کہ روزے کے فلسفے سے کسی حد تک یہ بات متصادم ہو سکتی. اچھا، اب یہ بھی کہنے کا مقصد نہیں کہ انسان کچھ نہ کھائے، بلکہ وہ دیکھے کہ ہیلدی ایٹنگ جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں، وہ آپ کو خود اپنے طور پر دیکھنا ہے، کیونکہ بہرحال یہ مہمانی خدا ہے، اس میں غریب سے غریب آدمی بھی کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا. اس میں پروردگار کی طرف سے ایک ایسی میزبانی ہو رہی ہوتی ہے. اچھا، اب بہت سی افطار پارٹیاں بھی ہوتی ہیں، بشرطہ ان کا مقصد اپنا پی آر بنانا نہ ہو، بشرطہ ان کا مقصد جو ہے کوئی اس طرح کا نہ ہو، کوئی دنیا دکھاؤ، ورنہ خود افطار کرانے کا بہت زیادہ ثواب، یعنی کہ وہ روزے دار کا بلکہ ثواب اور اجر پاتا ہے کہ جو شخص روزے داروں کو افطار کرواتا ہے. اور یہاں تک روایت میں یہ بات آئی ہے کہ روزے دار کو افطار کرانا اور خوش کرنا خود اصل میں روزہ رکھنے سے بھی زیادہ افضل عمل. یہ بھی روایت میں آتا ہے نا کہ دنیا میں مومن کے لیے تین خوشیاں، ایک تو اپنے مومن بھائیوں کو دیکھنے کی خوشی، یہ واقعی خوشی، ایک ہے آخر شب میں بیدار رہنے کی خوشی، اور ایک ہے افطار کرانے کی خوشی. تو بہرحال دوسرے آپ نے دیکھا ہوگا مساجد کے اندر بھی لوگ افطار کراتے ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں دلچسپی بھی رکھتے ہیں، یہ اس قسم کے ثواب لینے میں. ظاہر ہے جس کی تبلیغ زیادہ کی جاتی ہے لوگ اس کی طرف راغب ہونے لگتے ہیں. تو بہرحال ایک ویسا عمل ہے، کیونکہ پیغمبر بھی فرماتے تھے کہ ایک مومن کو افطار کرانا، خواہ وہ ایک کھجور ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو، کہ پچھلے تمام گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں جو فقط ایک کھجور کے ذریعے بھی کیوں نہ کسی مومن کو روزہ افطار کروا دے. اور بہرحال ایک لحاظ سے ثواب میں وہ خواتین بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں جو افطار کی اتنی تیاریاں کرتی ہیں، لوگوں کو افطار بنا کر پیش کرتی ہیں گھروں کے اندر. واقعی بہت اجر و ثواب والی بات ہے. آپ اس کو معمولی طور پر یا اپنے اوپر برڈن سمجھ کے نہ لیں، بلکہ اس چیز کے ثواب اور فائدے دیکھیں کہ ایک کھجور افطار کرانے سے ساری زندگی گناہ بخشے جا رہے ہیں، اور آپ کتنے افراد کو روزانہ جو ہے افطاری بنا کر دے رہی ہیں اور افطار کروا رہی ہیں. اچھا، تو اب آ جائیے کچھ احکام روزہ پر. یہ تو ہم نے ہلکی پھلکی سے ذرا ایک گفتگو کی. احکام روزہ کو اگر ہم دیکھیں تو متفرق جو احکام آج بھی ہمیں بیان کرنا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کی کوئی آیت غلط پڑھ دیتے ہیں. تو اکثر لوگوں کے دماغ میں وہ والا مسئلہ ایک آتا ہی ہے کہ وہ جو توضیح المسائل کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ خدا اور رسول و امام پر جھوٹ باندھنا، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. تو ویسے کچھ علماء میں اختلاف ہے کہ ان میں کون کون سے افراد شامل ہیں، جناب سیدہ اس میں شامل ہیں یا نہیں، یا دیگر انبیاء ما سبق جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں. لیکن بہرحال احتیاطی مسئلہ یہی ہے کہ آپ کسی کے اوپر بھی جھوٹ نہیں باندھ سکتے اپنی طرف سے. پھر ایک مسئلہ اس کے اندر یہ بھی آتا ہے جو اس وقت تو بیان نہیں کرنا، شاید اگلی کلاس کے اندر وہ آئے گا، کہ بہت ساری اس میں ضرور آپ لوگ ایک چیز کی احتیاط کر لیں. ویسے ضعیف احادیث حالت روزہ میں آغا سیستانی کے فتوے میں بیان کی جا سکتی ہیں، جو احادیث ضعیف، لیکن خاص طور پر وہ احادیث کے جو کہ حالت روزہ میں مختلف SMS کے ذریعے آپ کو موصول ہوتی، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، بس کسی شخص نے بھیج دی ہے، پتہ نہیں حدیث ہے بھی یا نہیں، پتہ نہیں کسی جگہ پائی جاتی بھی ہے یا نہیں، وہ لوگ ایک دوسرے کو فارورڈ کرنے لگتے ہیں. اس میں خاص طور پر احتیاط کیجیے. آقا بہجت تو بہت فرماتے تھے کہ عمومی زندگی میں اتنی احتیاط کرنی چاہیے جائے گا کہ روزے کی حالت میں انسان جو ہے اتنا غیر محتاط ہو جائے. تو ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے. آقا بہجت تو
یا ہمارے بہت سے علماء کا طریقہ کار ہے خاص طور پر رمضان میں، اور اس سے ہٹ کر بھی اپنے ہاتھ میں جب بھی روایات کوئی پڑھتے ہیں تو اپنے ہاتھ میں کتاب لے کر بعینہ ہی لفظ بلفظ اس میں سے دیکھ کر پڑھتے ہیں. تو بہرحال آپ اس میں ایک احتیاط یہ ضرور کر لیں. مشورہ ہے میرا کہ آپ یہ حالت روزہ میں ایک دوسرے کو جو میسیجز فارورڈ کرتی ہیں خاص طور پر احادیث کے میسیجز، یہ اس میں آپ احتیاط کریں اور ایک دوسرے کو فارورڈ نہ کریں. کچھ پتہ نہیں ہوتا کون سی حدیث ہے کون سی حدیث نہیں ہے کیا نہیں ہے، تو بہرحال اس میں آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. تو اب بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ بھئی قرآن کی آیت اگر ہم غلط پڑھ دیں تو کیا اس سے بھی کوئی روزہ باطل ہوتا ہے؟ زیر زبر پیش کی کوئی غلطی ہو جائے، کسی لفظ کی کوئی غلطی ہو جائے، تو بہرحال اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا قرآن کی آیت اگر کوئی غلط پڑھ دے. بہت سے لوگوں کا ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ غلط پڑھ دیں، ترجمے میں کوئی غلطی ہو جائے ہم سے، ہم نے ذرا آگے پیچھے کر دیا، ایسا نہیں کہ بالکل الٹا معاملہ ہو جائے، بلکہ ترجمے میں تھوڑی بہت غلطی اگر ہو جائے تو بہرحال اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جان بوجھ کے ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن کبھی غلطی سے اس طرح سے اگر ہو جائے تو دیکھیے مسائل فقہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس سلسلے میں. یعنی جب یہ کہ ہر چیز رمضان سے پہلے یہ ہم جو ابھی بیان کر رہے ہیں اصولاً وہ بہرحال اس کا بار بار میں پھر افسوس کروں گا، جو ایک اتوار ضائع ہوا تھا، یہ سب مسئلے اس سے پہلے بیان ہو جاتے پچھلی کلاس میں اور آج ہم آگے کی بات کر رہے ہوتے. لیکن بہرحال تو مسائل فقہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے. آج کی گفتگو ہوگی 2 گھنٹے کی، اس کے بعد اگلی جو کلاس ہوگی اس میں بھی 2 گھنٹے کی مسائل کی گفتگو بھی، پھر تو خیر شب قدر آ جائے گی تو اس میں شب قدر کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور جو بالکل آخری اتوار ہوگا اس میں عید کی غلطیوں کے اعتبار سے عید میں کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں اس پہ پوری گفتگو آنا. تو یہ گفتگو ہونے کے باوجود اور جو پچھلے 3 گھنٹے کی ہماری ہو چکی اس کے باوجود تقریباً 8-9 گھنٹے کے میرے اعتبار سے فقہی مسئلے ایسے ہی باقی رہ جائیں گے جو روزے کے میں بیان ہی نہیں کر سکوں گا، کیونکہ وقت ختم ہو گیا. یعنی ایک ہی دن آپ لوگ آتی ہیں اتوار میں، اور ہم کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ اگر یوٹیوب کے اوپر اس کو بنا کے ڈال دیں تو آپ لوگ بیچ میں بھی سن سکتی ہیں، لیکن انشاءاللہ. تو بہرحال یہ کہ دیکھیں 28ویں دن کی جو خاص طور پر دعا ہے ماہ مبارک رمضان کی، یہ ضرور آپ جا کر پڑھیے گا. تو اس میں یہی ہے کہ پروردگار وَأَكْرِمْنِي فِيهَا بِإِحْضَارِ الْمَسَائِلِ، پروردگار مجھے مسائل فقہ یاد کرنے کی کرامت عطا فرما. کہ باقاعدہ ایک دعا ہے 28ویں دن میں، وہ آپ جا کے دیکھیے گا. یا جو دعائیں توبہ آپ پڑھتی ہیں کہ پروردگار میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں برے کاموں کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھوں گی، اور میں اپنی جہالت کی معافی آپ سے مانگتی. دعائے توبہ، کلکم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، گناہ گار تو سبھی ہوتے ہیں، خطا کار تو سبھی ہوتے ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو کہ توبہ کر لیتا ہے. تو بہرحال یہ بھی ہے، روایت میں ایک بات آئی ہے بیچ میں بیان ہو جائے کہ اگر کوئی شخص 7 سال تک نیک ہو جائے، 7 سال تک نیک اعمال کرتا رہے، تو باقی کی پوری زندگی کا پروردگار ضامن ہو جاتا ہے. بس 7 سال آپ اپنے ٹھیک طور پر گزار لیا آپ نے، تو باقی زندگی کا پروردگار ضامن ہوتا ہے. تو ایک دفعہ آپ کوشش کریں. تو بہرحال جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ بہت سے دکاندار زیادہ پیسے ہوں تو بہت سے کھوٹے سکے بھی اس کے اندر چل جاتے ہیں اگر اس کو دیں. تو پروردگار ہمارے جیسے بھی کھوٹے اعمال ہیں ان کو پروردگار جو ہے قبول کر لے. جس طریقے سے ہمارے جسم غلاظتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، کتنی نجاستیں ہمارے جسم کے اندر موجود ہوتی ہیں، تو پروردگار اس کے باوجود ہماری نماز کو قبول کر لیتا ہے. تو بہرحال اسی طریقے سے پروردگار ہمارے ان کھوٹے اعمال کو بھی اگر قبول کر لے تو کیا ہی کہنا. وہ جو دعائے سحر میں بھی آپ پڑھتی ہیں نا کہ پروردگار اگر فقط تو نے نیکوکاروں پر ہی رحم کیا تو ہم گناہگاروں کا کیا ہوگا، اور پروردگار اگر تو فقط متقین ہی کے اعمال قبول کرتا ہے تو پھر ہم گناہگار جو ہے وہ کس زمرے میں جائیں گے. اور پروردگار نماز و روزہ کرنے والے بھی بخشش پا گئے، مخلصین بھی نجات یافتہ ہو گئے، فقط اور فقط ہم گناہگار ہی باقی رہ گئے ہیں. ان پر سے بھی اپنے عذاب کو برطرف فرما دیں. اور ایک اور دعا جو خاص طور پر ماہ رمضان میں کی جاتی وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ آتا ہے کہ پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے قرار دینا جن سے دین کا کوئی کام لیا جاتا ہے، اور میرا نعم ولا تستبدل بھی غیری، میرا نعم البدل کسی اور کو نہ قرار دے دینا. دیکھیے بہت ساری ایسی ذمہ داریاں بعض اوقات ہو سکتا ہے مدرسے کی طرف سے کوئی ذمہ داری آپ کو ملے، کوئی اور اپنے علاقے میں درس کرانے کی آپ کو کوئی ذمہ داری ملے،
کوئی اور دینی خدمت جو ہے وہ پروردگار آپ سے لے رہا ہو، لیکن انسان ذرا متکبر ہو جائے، ذرا اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے، ذرا اس کی توجہ اس طرف ہو جائے کہ میں ہی ہوں جس سے دین کا فلاں کام چل رہا ہے، تو پروردگار یہ عام طور پر ملتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ میں منحصر سمجھنے لگے تو پروردگار اس شخص کو وہاں سے ہٹا دیتا ہے اور اس کی جگہ کسی دوسرے شخص کو لے آتا ہے۔ جب یہ دعاؤں میں رمضان کی ولا تستبدل بھی غیری، پروردگار میرا نعم البدل کسی اور کو قرار نہ دے دینا، کیونکہ ٹھیک ہے دین کا کام تو چلتا رہے گا لیکن آپ سے وہ کام لے لیا جائے گا اور آپ کسی فضول کام کی طرف ہو سکتا ہے کہ آپ کی توجہات ہو جائیں، تو وہ دماغ میں رہنی چاہیے۔ اور ایک لوگوں کے دماغ میں ایک چیز اور بھی آتی، وہ ہوتی کہ پتہ نہیں ہمارے روزے قبول بھی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ بہرحال پروردگار عالم کو کیفیات مطلوب نہیں۔ بہت ساری دیکھیے چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں دعاؤں میں ہو سکتا ہے وہ مزہ نہیں آ رہا ہو، ہمیں نمازیں پڑھنے میں وہ مزہ نہ آ رہا ہو، ہمیں روزہ رکھنے میں وہ مزہ نہ آ رہا ہو۔ بعض اوقات مزہ آنے لگتا ہے تو ایک اور خطرہ لاحق ہو جاتا ہے جو میں شب قدر کی گفتگو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں۔ کیفیات پروردگار کو مطلوب نہیں۔ بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ تو جس طرح گن پوائنٹ پہ روزہ رکھوایا جا رہا ہے ہم اس طرح سے روزہ رکھ رہے ہیں، نمازیں گویا ایسے ہی پڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز تو ایسے ہی پڑھتے نظر آتے ہیں کہ جیسے بہت ہی مجبوری کی حالت میں پڑھی جا رہی۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ پروردگار کو اس طرح کی کیفیات مطلوب نہیں، ہو جائے تو بہت اچھا ہے، مزہ آنے لگے، آپ کی خود دل چاہنے لگے آپ کا، وہ تو ایک الگ ایک عرفانی وہ ہے، لیکن بہرحال اس سے آپ کی قبولیت روزہ پر یا قبولیت دیگر عبادات کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ شیطان آپ کے مزاحم ہوتا ہے، آپ کو روکتا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، آپ نماز نہ پڑھیں، آپ کا نفس آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ یہ والے کام نہ کریں، لیکن پھر بھی آپ کام کرتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ کی عادت بھی نہیں ہوتی اس طرح سے بھوکے پیاسے رہنا، آپ اپنی عادت کے خلاف آپ کام کرتی ہیں۔ آپ کی طبیعت اس طرف مائل نہیں ہوتی لیکن اپنی طبیعت کے خلاف آپ کام کرتی ہیں۔ گرمیاں ہیں، گرمیوں میں انسان زیادہ پانی پیتا ہے، زیادہ اس کو پیاس لگتی ہے، لیکن آپ اس کے باوجود بھی حکم پروردگار میں اس پیاس کو بھی برداشت کر رہی ہیں۔ اس کے معنی، اور مسلسل آپ روزے رکھ رہی ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ توفیق آپ کو نصیب ہو رہی ہے اور یہ پروردگار عالم کی طرف سے ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار آپ کے تمام روزوں کو قبول کر رہا ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کے لوگ عام طور پر اس طرح سے افراط و تفرید کا بعض اوقات شکار ہو جاتے ہیں کہ کیا نماز ہے آپ کی اور کیا روزہ ہے آپ کا۔ ایک حد تک تو بات صحیح بھی ہوتی ہے کہ گناہوں کے ساتھ اگر یہ نماز روزے کیے جا رہے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص کر بھی رہا ہے تو ایک اس طرح سے ایک بے یقینی کسی کیفیت اور بس پروردگار سے گویا ہر وقت سوء ظن رکھنا کہ ہمارے کسی عمل کو قبول ہی نہیں کرنے والا ہے، تو یہ انسان کو عبادات سے روک دینے والا عمل بن جاتا ہے۔ تو آپ کو بار بار اس بات کی توفیق اگر مل رہی ہے تو اس کی بات کی دلیل ہے کہ روزہ آپ کا مقبول ہو رہا ہے۔ نماز کی آپ کو توفیق مل رہی ہے، آپ چاہے دل چاہے نہ چاہے ہر صورت میں الارم لگا کے اٹھ رہی ہیں، نیند کے غلبے میں آپ اٹھ رہی ہیں، پھر بھی آپ نماز پڑھ رہی ہیں، اس کے معنی ہے کہ آپ کو توفیق مل رہی۔ دیکھیے کوئی شخص اگر بار بار آپ کے گھر آئے تو 2 3 4 دفعہ تو آپ شرما حضوری میں برداشت کر لیں گی، لیکن اگر آپ کو اس کا آنا پسند نہیں ہوگا تو 5ویں دفعہ آپ اس کو ضرور منع کر دیں گی کہ نہیں بھائی آپ ہمارے گھر نہ آیا کریں۔ تو پروردگار کی بارگاہ میں بار بار حاضر ہونا، یہ توفیق ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو آپ کی اپنی بارگاہ میں آمد قبول ہے اور مقبول ہے۔ اس وجہ سے آپ کو اس چیز کی طرف خود بخود آپ کا دل ہو رہا ہے اور آپ چاہتی ہیں کہ وہ عمل آپ انجام دے دیں۔ اسی طریقے سے علم دین کے لیے بھی آنا، یہاں پر بار بار آنا، یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ علم کی ایک تڑپ اور ایک فکر جو ہے وہ آپ لوگوں کے اندر پائی جاتی۔ تو بہرحال یہ بڑی قابل ستائش بات ہے۔ کتنی خواتین آپ دیکھتی ہیں معاشرے کے اندر جو اس وقت گھروں میں پڑے ہوئے سو رہے ہیں افراد۔ میں ویسے سونے کے لحاظ سے مذمت نہیں کر رہا، سونا بھی رمضان میں عبادت ہے، لیکن ایک لاپرواہی والی زندگی جو ہوتی ہے، ایک مسئولیت ہوتی ہے، معاشرے کے اندر کوئی کام کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، اپنے اخلاق و کردار کو سنوارنا ہے، گھر والوں کو سنوارنا ہے، ان کے اخلاق و کردار کو اس لحاظ سے آنا ہے، خود بہت بڑا ایک فائدہ، ثواب اور ایک عظمت جو ہے وہ آپ کو دلواتا ہے۔ اچھا، اب ایک مسئلہ یہ بھی تھا، یہ پچھلی دفعہ بیان ہو گیا تھا ویسے، کہ اگر کسی شخص پر رمضان کا کوئی قضا روزہ ہو تو کیا وہ مستحبی روزہ رکھ سکتا ہے؟ تو جواب ہے، وہ آپ سن چکی ہیں اس سے پہلے، کہ وہ مستحبی روزہ نہیں رکھ سکتا، تفصیل تو پچھلی دفعہ آ گئی تھی۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے کہ اگر کوئی اور واجب روزہ واجب الادا ہو، مثلا یعنی رمضان کا کوئی قضا تو آپ پر نہ ہو لیکن کوئی اور سا روزہ آپ پر واجب ہو، مثلا آپ نے کوئی نظر کی تھی میرا فلاں کام ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گی، یا آپ نے قسم کھائی تھی، یا کوئی کفاروں کے روزے آپ کے اوپر موجود ہے، قضا تو آپ نے اپنی اتار دی
لیکن وہ ابھی آپ آگے چل کر تفصیل سنیں گی کہ کفارہ عمدی جو عمدن جو روزہ افطار کرنا جو عام طور پر لوگ روزے چھوڑتے ہیں، ان کا جو کفارہ ایک روزے کے بدلے 60 روزے رکھنا پڑتے ہیں، تو وہ کفارے کے روزے آپ پر موجود ہیں۔ تو کیا جن پر کوئی اور قضا روزہ ہو، مثلا نظر کا روزہ ہو، قسم کا روزہ ہو یا کفارے کا کوئی روزہ ہو، کیا وہ مستحبی روزہ رکھ سکتا ہے؟ تو آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ جی ہاں، اگر رمضان کا کوئی قضا روزہ نہیں تو وہ کوئی اور واجب روزہ ہے، نظر کا ہے، قسم کا ہے، کفارے کا ہے، تو وہ مستحبی روزہ رکھ سکتا ہے۔ البتہ امام خمینی کے فتوے میں اور آیت اللہ خامنائی کے فتوے میں وہ یہ مستحب روزہ یہ شخص بھی نہیں رکھ سکتا جس پر رمضان کے علاوہ بھی کوئی واجب اس کی گردن پر۔ تو یہ یہاں پر فقہا میں ذرا ایک اختلاف بھی تھا فتاوی میں، تو وہ آپ کی خدمت میں پیش، لیکن آقا سیستانی اس کی اجازت دیتے ہیں۔ لیکن رہبر معظم اور امام خمینی فرماتے تھے کوئی اور واجب الادا اس کے اوپر روزہ اگر موجود ہو جو کہ واجب ہو اس کے اوپر، جیسے نظر، قسم، یہ کفاروں وغیرہ کے، تو وہ بھی مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی قضا روزہ ہو، ادا روزے کی بات نہیں ہو رہی، قضا روزہ، ظہر سے پہلے کہ ہم قضا روزے کو جان بوجھ کر توڑ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، اگر آپ نے کوئی قضا روزہ رکھا ہوا ہے اور ظہر سے پہلے آپ کا ارادہ تبدیل ہو جائے کہ بھائی میں جو ہوں اب دل نہیں چاہ رہا میرا، گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے، فلاں جگہ جانا پڑ رہا ہے، تو چلو میں روزہ توڑ دوں۔ قضا روزے کو ظہر سے پہلے جان بوجھ کر بھی توڑا جا سکتا ہے، ظہر سے پہلے، اور اس کا نہ کوئی کفارہ ہے، البتہ بس آپ کو وہ جو آپ نے توڑا ہے روزہ، جو قضا ابھی بھی آپ کی گردن پر ہے، اس کو کسی اور دن آپ کو رکھنا پڑے گا۔ تو قضا روزے کو ظہر سے پہلے جان بوجھ کر توڑا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے قضا روزے کو ظہر کے بعد جان بوجھ کر توڑا کہ تو کیا اجازت ہے اس کی؟ سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ اس کی اجازت بھی آپ کو ہے یا نہیں؟ تو جواب ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ قضا روزے کو ظہر کے وقت کے بعد جان بوجھ کر توڑنے کی اجازت نہیں، اور اگر آپ نے توڑ دیا تو قضا تو آپ کو انجام دینے ہی ہے، وہ تو ظاہر ہے کیونکہ آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے، اس کی قضا تو انجام دینا ہی ہے۔ اس کے علاوہ 10 مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا، 10 مسکینوں کو۔ اور اگر کھانا نہ کھلا سکیں، اتنی حیثیت نہیں ہو مثلا کسی کی، تو آقا خوئی اور آقا سیستانی فرماتے ہیں پھر اس پر کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ ایک قضا ہی بعد میں جو ہے انجام دے لے، کیونکہ وہ کھانا کھلانے کی اس میں طاقت نہیں ہے، مالی حیثیت اتنی نہیں ہے۔ تو آقا خوئی اور آقا سیستانی کے فتوے میں تو کچھ بھی نہیں ہے پھر اس کے اوپر، بس یہ کہ وہ اس قضا روزے کو انجام دے لے جو اس نے ظہر کے بعد توڑا ہے۔ لیکن امام خمینی فرماتے تھے کہ اگر وہ 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو وہ پھر 3 روزے پے در پے رکھے گا، اس ظہر کے بعد جان بوجھ کر توڑنے کے سلسلے میں 3 روزوں کو یکے بعد دیگرے، اس میں کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے، پے در پے رکھنا۔ اچھا، ایک تو یہ ہوا کہ یہ تو قضا روزوں کے حوالے سے بات ہوئی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور معین روزہ اس نے توڑ دیا ہو، جیسے نظر کا روزہ، اس نے کسی معین دن میں کہ میں فلاں دن مثلا جمعے کے دن میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جمعے کے دن روزہ رکھوں گی، اور اس نے نظر شرعی صیغہ اس کا باقاعدہ پڑھا تھا اور اپنے اوپر واجب اس طرح سے کیا تھا، وہ اگر اس نے توڑ دیا معین روزہ، تو امام خمینی فرماتے ہیں کہ اس کا تو وہی کفارہ ہے کہ جو کہ رمضان کے روزے کو عمدن چھوڑنے کا کفارہ، یعنی ایک روزے کے بدلے 60 روزے اگر اس نے کوئی معین واجب روزہ اس طرح سے توڑا۔ لیکن آقا سیستانی یا مثلا مرحوم آیت اللہ خوئی جو فرماتے تھے، وہ کہتے تھے یا تو غلام آزاد کرو، جو کہ ظاہر اس وقت اس زمانے میں پاسبل نہیں ہے، یا پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا اگر 10 مسکینوں کو کھانا نہیں دے سکتے تو یا یہ کہ نہیں دینا چاہتے یا اویلیبل نہیں ہے تو 10 مسکینوں کو کپڑے پہناؤ، یا تو 10 مسکینوں کو کھانا یا 10 مسکینوں کو کپڑے۔ اور یہ بھی نہ کر سکو تو 3 روزے آقا سیستانی فرماتے ہیں مسلسل رکھنا پڑیں گے، اور آقا خوئی فرماتے تھے کہ روزے مسلسل رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، گیپ دے کے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ بعض اوقات دیکھیے مسائل فقہ کے اندر یہی ہوتا ہے کہ بڑے اس میں ضروری بھی نہیں کہ بالکل ابھی سنتے ہی آپ کو پورے ذہن نشین بھی ہو جائیں، کاپیوں میں اچھی طرح سے نوٹ کر لیں، اس کے بعد جب موقع ہے تو نکال کے دیکھ لیں، اور کہیں بتانے کا مسئلہ ہو تو پھر آپ کو باقاعدہ یاد بھی کرنا پڑیں گے۔ یعنی اگر کوئی معین روزہ آپ نے توڑا، کوئی مقررہ روزہ کہ فلاں دن ہی میں رکھوں گے اور اسی دن آپ نے توڑ دیا، تو امام خمینی تو فرماتے ہیں کہ وہی 60 روزے والا کفارہ جو ہے وہ کرنا پڑے گا اس کو، جس کی تفصیل ابھی آگے چل کر بھی آئے گی۔ اور آقا سیستانی اور آقا خوئی فرماتے ہیں
کہ 10 مسکینوں کو کھانا یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا. یہ بھی نہ کر سکو تو آغا سیستانی فرماتے ہیں 3 روزے مسلسل رکھو, اور آغا خوئی کہتے تھے کہ مسلسل رکھنے کی ضرورت نہیں, گیپ دے کے بھی رکھے جا سکتے ہیں. اچھا, اب اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کسی نے روزے نہیں رکھے, جیسے کہ پچھلی دفعہ بھی بات بیان ہوئی تھی کہ بہت سارے افراد اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جناب نہیں رکھ رہے روزے, معمولی سے نزلہ ہو گیا روزہ چھوڑ دیا, ہلکی سی کھانسی ہوئی روزہ چھوڑ دیا, کہیں جانا پڑ گیا روزہ چھوڑ دیا, امتحان ہوا روزہ چھوڑ دیا. یعنی جہاں پر اس کو رکھنا ہی واجب تھا اور کوئی شرعی عذر اس کے پاس نہیں تھا, اور عمدن جان بوجھ کر لاپرواہی میں جو روزے چھوڑ دیتے ہیں, تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کو 3 اختیارات, یا تو غلام آزاد کرے جو کہ ظاہر آج کل قابل عمل نہیں, یا پھر وہ 60 روزے رکھے, 60 روزے, یا پھر 60 روزے نہ رکھ سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے, یا تو 60 ہر روزے کے بدلے ایک تو قضا روزہ ہی انجام دینا ہے, جو تم نے روزہ چھوڑا تھا اس کی ایک تو قضا کرو, اس کے بعد جو تم پہ پینلٹی لگی وہ 60 روزے. اچھا, 60 روزے میں بھی 31 روزے تو پے در پہ رکھنے, یعنی ایک بھی گیپ نہیں ہونا چاہیے, یہاں تک کہ آپ نے 28 روزوں کے بعد ایک گیپ دے دیا تو اب وہ روزے دوبارہ 0 سے 1 سے سٹارٹ کرنا پڑیں گے اور پھر لے کر آنے پڑیں گے, وہ سارے نل اینڈ وائٹ غلط ہو گئے سارے. یعنی یہ جو کفارہ ہے, یعنی اتنا ہی اہم ترین, آپ دیکھیں آپ کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو آپ بس وہی نماز پڑھتی ہیں, لیکن روزے کے اندر یہ مسئلہ نہیں. روزہ اگر آپ نے اس طرح سے چھوڑا ہے, نماز تو جان بوجھ کے بھی اگر آپ نے ترک کی تھی تو بس وہ ایک ہی نماز پڑھنا, لیکن روزے کے اندر اسی خصوصیت یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے 60 مسکینوں کو کھانا دینا پڑے گا, کھانا کھلانا پڑے گا, اور 60 مسکینوں کو کھانا نہ کھلا نہیں 60 روزے رکھنا پڑیں گے پہلے, 60 روزے نہ رکھ سکیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا, اور وہ جو 60 روزے رکھنے اس میں 31 پے در پہ رکھنے, اور اس کے بعد پھر 31 کے بعد البتہ ہم گیپس دے دے کے بھی 60 کا عدد پورا کر سکتے ہیں. اچھا, تو اچھا کوئی شخص یہ بھی نہ کر سکے, آج کل زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ 60 روزے تو ہمارے لیے رکھنا, ایک روزے کے بدلے 60 روزے, اور ساری زندگی کے لگائے جائیں تو عمر نوح چاہیے ان کفاروں کو اتارنے کے لیے مثلا, اور 60 مسکینوں کو کھلانے کی بھی ہماری حیثیت نہیں, بہت زیادہ خرچہ یہ بن جاتا ہے. تو پھر ہم کیا کریں؟ تو پھر علماء یہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ سچے دل سے استغفار کریں, توبہ, اور اپنی حیثیت کے مطابق کچھ صدقہ دے دیں, اپنی حیثیت کے مطابق کچھ صدقہ دے دیں. لیکن بعد میں کبھی آئندہ آنے والی زندگی میں اگر کبھی آپ میں جسمانی استطاعت پیدا ہو گئی, آپ کہیں گے ہاں بھائی اب تو میں بالکل اپنے آپ کو کافی چاق و چوبند اور صحت مند محسوس کر رہی ہوں اور میں روزے رکھ سکتی ہوں کفارے کے, تو اب آپ کو وہ روزے دوبارہ کفارے کے رکھنے واجب ہو جائیں گے. یا کبھی مالی استطاعت آپ کے اندر آ گئی تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ آپ کے لیے واجب ہو جائے گا. یہ اس وقت کا مسئلہ ہے استغفار کا, اور اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دینے کا. یہ بھی واجب نہیں ہے, اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دینا ایک مستحب ایک حکم ہے اکثر علماء کے نزدیک, کچھ نے البتہ واجب بھی کہا ہے, لیکن بہرحال چلیں حیثیت کے مطابق صدقہ دینا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو بہرحال اگر کوئی شخص ایسا کر لے تو اس کا فی الحال گناہ معاف ہو جائے گا, اگر یہ مر گیا تو اس پہ کے ذمے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ اگر بعد میں کبھی زندہ رہا اور جسمانی اس میں اتنی سکت آ گئی کہ روزے رکھے تو اس کو روزے رکھنا پڑیں گے دوبارہ, یا مالی استطاعت پیدا ہو گئی تو اس کو مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. تو یہ ایک مسئلہ ہوا. اچھا, اب ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ بعض اوقات کہ مثلا ہم صبح دیر سے اٹھے, ظہر کے قریب اٹھے, اور ہمارا ارادہ تھا کہ ہم جو ہے اپنے قضا روزے کو رکھیں گے, تو ہماری آنکھیں اس وقت کھلی ہے کہ ظہر سے پہلے یا مثلا 11 بجے اور 12 بجے, تو کیا ہم قضا روزے کی نیت ظہر سے پہلے کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں, آپ قضا روزے کی نیت ظہر سے پہلے کر سکتے ہیں. چاہے آپ نے صبح کے وقت نیت نہیں کی, لیکن آپ نے کوئی منافی روزہ کام بھی انجام نہیں دیا تھا, نہ کوئی کھایا تھا, نہ پیا تھا, نہ کوئی ناشتہ کیا تھا, تو قضا روزے کی نیت کو ظہر سے پہلے کیا جا سکتا ہے, اور آپ کا وہ روزہ قضا روزہ شمار ہو جائے گا اس دن, بشرطے کہ کوئی منافی روزہ آپ نے کوئی کام نہ کیا ہو. اچھا, اب ایک مسئلہ ہوتا ہے
کہ بہت سارے روزے خواتین کے چھوٹ جاتے ہیں اپنی ماہانہ عادت کی وجہ سے، تو کیا قضا روزوں کو اگلے رمضان سے پہلے پہلے ادا کرنا ضروری ہے؟ جیسے کوئی بیمار بھی ہوا، اب اس کو اگلے رمضان سے پہلے پہلے ان روزوں کی قضا کر لینا چاہیے۔ خواتین کو اپنے ان چھوٹے گئے روزوں کی قضا اگلے رمضان سے پہلے پہلے کر لینی چاہیے۔ اچھا، لیکن اگر آپ نے اگلے رمضان سے پہلے ادا نہ کیے، مثلا بہت سارے روزے ہو گئے تھے، قضا تو انجام آپ نے دینا ہے، الگ سے ہے مسئلہ، یعنی قضا تو انجام دینی تھی آپ نے، لیکن اگلے رمضان سے پہلے آپ انجام نہ دے سکی، تو اب کیا ہوگا؟ پھر اب آپ کو کفارہ تاخیر ادا کرنا پڑے گا اگلے رمضان سے پہلے پہلے۔ بہت سی خواتین ایسے ان کی پچھلی زندگی کو بہت سے روزے اس انداز سے قضا ہوئے پچھلے سالوں میں، اور انہوں نے بس قضا وہ جمع ہوتے گئے، لیکن کیا ہے کہ وہ ان کو اگلا رمضان شروع ہونے سے پہلے جو روزے رکھ لینے چاہیے تھے انہوں نے پھر بھی نہیں رکھے۔ اس کی ایک پینلٹی دینا پڑتی، وہ ہے کہ ایک مد یعنی 3 پاؤ کے قریب آٹا کسی غریب کو فی روزہ پہنچانا پڑے گا، ایک روزے کے بدلے 3 پاؤ آٹا، اور یہ اگلے رمضان تک اگر ادا نہیں کیا آپ نے تو ہر روزے کا ایک لحاظ سے کفارہ تاخیر اس کو کہا جاتا ہے، یہ دینا پڑے گا۔ آپ نے تاخیر اتنی کیوں کر دی کہ اگلا رمضان شروع ہو گیا اور آپ نے وہ روزے نہیں رکھے؟ تو سب سے پہلے تو وہی ضروری کہ اگلے رمضان سے پہلے پہلے رکھ لیں، لیکن بالفرض کسی وجہ سے آپ اگلے رمضان تک لاپرواہی چاہے ہو گئی، اس میں توجہ نہیں رہی، ٹائم نکل گیا، کوئی اور وجہ ہو گئی، اگلے رمضان سے پہلے آپ ادا نہیں کر سکی، تو آپ کو کفارہ تاخیر جو ہے وہ دینا ہوگا۔ آقا خود البتہ فرماتے تھے کہ فوراً یہ ضروری نہیں ہے، البتہ 1 سال سے زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر سب کا بھی مسئلہ ملا لیا جائے تو بہرحال یہ کہ اگر ایک روزے کے بدلے 1 مد یعنی 3 پاؤ آٹا فی روزہ وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ اچھا، اب اگر یہی کفارے کئی سال تک ہم نے ادا نہیں کیے، مثلا 10 سال پہلے آپ کے اس طرح سے کچھ روزے چھوٹے تھے اور وہ ہم نے نہیں رکھے، اور ہر سال پہ سال گزرتے چلے گئے، تو کیا یہ کفارہ تاخیر کے اندر بھی یہ ہر سال ڈبل ہوتے چلے جائیں گے، یا وہی ایک مسئلہ رہے گا، وہی 3 پاؤ آٹا بس فی روزے کے بدلے؟ تو یہاں پر بہرحال ایک ریلیکسیشن ہے شریعت اسلام میں کہ کفارہ تاخیر کو اگر کئی سال تک ادا نہ کیا جائے تو اس کے سالوں کے گزرنے سے اس کفارہ تاخیر میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، یہ وہی رہتا ہے، البتہ فی روزے کے بدلے، یعنی وہ قضا روزہ تو اپنی جگہ رکھنا ہی رکھنا ہے، یہ کفارہ تاخیر الگ سے، کفارہ تاخیر یہ الگ سے۔ اور یہ مسئلہ بھی شاید آگے چل کر بھی آئے گا کہ اچھا اس میں یہ نہیں ہے کہ پہلے کفارہ تاخیر ادا کریں اس کے بعد پھر قضا روزے رکھیں، یا قضا روزے پہلے رکھنے پھر کفارہ تاخیر دینا، اس میں کوئی تقدم اور تاخر نہیں، چاہیں تو جو پہلے کام کر لیں وہ آپ کی مرضی ہے، بہرحال الگ سے وہ ایک واجب رہے گا کہ فی روزہ 3 پاؤ آٹا، یہ تقریباً 1 کلو ہی کر لیں اس کو احتیاطاً فقیر کو فی روزہ، یعنی اگر کسی کے 30 روزے اس طرح سے چھوٹ گئے تھے یا اس نے نہیں رکھے، جتنی بھی کیلکولیشن وہ کرے کہ 50 روزے ہیں تو 50 کلو آٹا پہنچانا پڑے گا غربا تک۔ اچھا، اب ایک مسئلہ یہ جو بھی آپ نے سنا کہ روزوں کے کفاروں کا جو مسئلہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، تو کیا کفارے میں ہم یہ نہیں کر سکتے اس کو پیسے دے دیں؟ ہم حساب لگا لیں کہ بھئی کتنا بنتا ہوگا اتنے ہم نے پیسے دے دی، تو اس میں یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ کفاروں میں پیسہ دینے سے کام نہیں چلے گا، آپ کو جنس ہی دینا پڑے گی، یعنی وہ جو چیز ہے، آٹا ہے، چاول ہے، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہی دینا پڑیں گی، دالیں ہیں مثلا اگر آپ دینا چاہیں وہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ کہ آٹا کیونکہ نسبتاً ذرا سستا پڑ جاتا ہے لوگوں کو، کفارے بہت واجب ہو جاتے ہیں، تو کفاروں میں پیسے نہیں دے سکتے، یا ایکویویلنٹ پیسے جو ہیں آپ نے کہا کہ اس کے مساوی ہم پیسے دے دیتے ہیں، یہ نہیں چلے گا۔ ہاں ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو یقین ہو کہ جس کو ہم یہ کفارے کے پیسے دے رہے ہیں 100% یقین ہو کہ اس سے یہ آٹا ہی خریدے گا یا مثلا اناج ہی خریدے گا، اگر ایسا آپ کو یقین اور اطمینان ہے بالکل 100% آپ کہہ سکتی ہیں کہ ہاں یہ جا کے یا آپ کی اس سے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو پھر پیسے بھی دے سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ کہ اس میں احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ زیادہ تر لوگ اب پیسے ویسے دے کے اپنی جان چھوڑاتے ہیں کہ آٹا واٹا خرید کے کون پہنچانے جائے گا۔ جب بھی ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ جو مختلف مجالس سے
خطاب بھی کیا. انہوں نے کہا کہ باقاعدہ دیکھیں اسلام کا یہ جو حکم ہے کہ نہیں پیسے نہیں دو بلکہ اس کو یہ چیزیں ہی دو, یہ اب ہمیں سمجھ آنے لگا ہے آخری زمانے میں کہ جب واقعی فصلیں نہیں اگیں گی اور آخری زمانے میں قحط سالی ہوگی تو لوگ پیسے بھی ہاتھ میں لے کر پھریں گے. کچھ ہی عرصے پہلے جو آپ نے دیکھا تھا کہ آٹے کی کیسی قلت ہو گئی تھی, پانی کی بہت سی علاقوں کے اندر کیسی قلت ہو گئی تھی, لوگوں کے پاس پیسے تھے لیکن یہ چیزیں نہیں تھیں. اس موقع کے اور اس زمانے کا خیال بھی اسلام نے اتنا پہلے سے کیا. کبھی ایسا کوئی موقع پیش آ جائے تو انسان اناج خرید کے اپنے پاس طرح ذخیرہ نہیں کر سکتا کہ ٹھیک ہے اس نے روزوں کے کفارے غریب کو پیسے دے دی, لیکن غریب اس پیسے کو کرے گا کیا جب وہ چیز ہی نہیں مل رہی ہے تو. اور وہ امیر حضرات اپنے پاس ذخیرہ کیے بیٹھے ہیں ان تمام غذائیتوں کو. تو اسلام نے کہا کہ نہیں, اب تم کو جنس ہی دینا پڑے گی, یعنی اس سے وہی چیزیں دینا پڑیں گی تاکہ ان لوگوں کو بھی پیٹ بھرتے رہیں. اور بہت آگے تک کی بات اسلام نے جو ہے وہ سوچی. تو پیسے نہیں دیے جا سکتے, چیز ہی پہنچانا پڑے گی. اچھا پھر ایک مسئلہ کفاروں میں یہ بھی آتا ہے کہ کیا کفاروں میں یہ جو 60 کا عدد پورا کرنا ضروری ہے, یا مثلا ہم نے 5 مسکین پکڑ لیے غریب اور ان کو 12 دفعہ ہم نے کھانا کھلا دیا, تو 12 کو ہم نے 5 سے ملٹیپلائی کیا 60 ہو گئے. تو کیا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 5 افراد پکڑ کے 12 دفعہ کھانا کھلا دیں, 12 افراد پکڑ کے 5 دفعہ کھانا کھلا دیں, یعنی 60 کا عدد پورا کرنا ضروری؟ جواب ہے کہ جی ہاں 60 کا عدد پورا کرنا ضروری. 60 کھوپڑیاں آپ کو گننی پڑیں گی 1 2 3 کر کے, ٹھیک ہے, جو پر ہیڈ کہا جاتا ہے نا اس کو, یعنی 60 افراد ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں کر سکتے کہ ہم کم مستحقین کو لیں اور ان میں جو ہے وہ ان کو زیادہ دفعہ کھانا کھلا دیں. تو یہاں پر 60 ایسے افراد. ہاں یہ ضرور ہو جاتا ہے کہ مثلا آپ نے ایک روزے کا کفارہ تھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا, تو ہم نے 60 لوگ جمع کر لیے, ان کو بلا لیا یا کسی جگہ ارینجمنٹ ان کا کر دیا, یا 60 الگ, یہ بھی ضرور نہیں ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہوں. ایک گھر ہے اس میں 5 غریب افراد رہتے ہیں, ایک گھر ہے اس میں 4 غریب افراد رہتے ہیں, اس طرح سے کرا کے بھی آپ 60 کا عدد مکمل کر سکتی ہیں. ایک جگہ پہ بیٹھا ہونا ضروری ہے ان سب کا. لیکن بالفرض 60 کا عدد اس انداز سے جو ہے آپ کو بہرحال پورا کرنا جو ہے وہ ضروری. اچھا یہاں پر ذرا پھر بھی نسبتاً مشکل ہو جاتی ہے چیز, لوگ ذرا مشکل میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم کہاں سے 60 کا عدد کہاں سے لے کر آئیں. تو بہرحال ایران میں مجتہدین کے خاص طور پر آغا سیستانی کا پورا ایک ادارہ ہے جو کفارات اور اس طرح کی چیزوں کو جو ڈیل کرتا ہے. اگر یہاں پر آپ نہیں کر پا رہی ہیں اس مسئلے کو اپنے طور پر صحیح طور پر ڈسٹریبیوٹ نہیں کر پا رہی ہیں, تو آپ ایران سے معلوم کروا لیں کسی بھی عالم کے تھرو, یا کوئی طالب علم جو وہاں پر پڑھتے ہوں تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ فی روزہ وہاں پر کتنا جو ہے آپ کو پاکستانی روپوں کے اندر پڑے گا, اور وہاں پر بھی اگر آپ نے بھجوا دیا تو آپ کا ذمہ ادا ہو جائے گا. لیکن یہاں پر آپ کو خود سے یقین اور اطمینان کرنا ضروری ہے کہ آپ صحیح جگہ پر صحیح مستحقین تک چیز پہنچا رہے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپنی بلا کسی اور کے ذمہ ڈال لینا, کسی بھی دوست سے, کسی بھی بھائی سے, اور اس کے کسی بھی لاپرواہ دوست سے مثلا کہہ دیا کہ جائیے دے دیجیے, وہ کہاں دے کے آیا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. آپ کو یقین اور اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ صحیح جگہوں پر 60 کا عدد پورا ہوا اور غریب لوگوں تک یہ چیز پہنچ گئی. صرف پیسے دینے سے کام نہیں چلے گا کہ چلیں, ہاں کوئی بالکل قابل اطمینان ہے, مسائل شریعت سے واقف ہے اور اس پہ عمل بھی کرتا ہے کوئی شخص, تو پھر ٹھیک ہے, قابل اعتبار شخص کو تو اس طرح سے پیسے دیے جا سکتے ہیں. لیکن یہ کہ زیادہ اطمینان کرنا ہے تو آغا سیستانی کے ادارے تک بھی پہنچایا جا سکتا ہے, یا دیگر مجتہدین کے بھی اور وہاں پر ادارے ہوں گے. اچھا اب جسے کفارہ دیا جا رہا ہو کیا اسے بتانا ضروری ہے کہ یہ کفارہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں, اس کو یہ بتانا ضروری نہیں. اس کو یہ بتانا بالکل بھی ضروری نہیں کہ یہ آپ کفارہ اس کو دے رہے ہیں. بتا دیں تو بھی کوئی حرج نہیں, لیکن بہرحال بتانا ضروری نہیں. کفارے کسے دیے جائیں تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ کفارے جو ہے وہ شیعہ اثنا عشری کو دیے جائیں گے اور غریب شخص کو دیے جائیں گے جسے فقیر شرعی کہا جاتا ہے, جو کہ کھلم کھلا کوشش یہ کریں کھلم کھلا گناہ کرنے والا بھی نہ ہو اور بے نمازی بھی نہ ہو. یہ خاص طور پر چیزوں کا دماغ میں خیال رکھنا چاہیے. اچھا وہ جو مسکین یا فقیر ہے کیا اس کا شیعہ اثنا عشری ہونا ہی ضروری ہے؟ یا مثلا بہت سارے افراد ہیں کہ گھروں میں ماسیاں کام کرتی ہیں, ملازم کام کرتے ہیں, ڈرائیور حضرات کام کرتے ہیں, انہوں نے کہا یہ بھی غریب آدمی اس کو دے دو, نہیں یہ نہیں چلے گا. غیر شیعہ افراد کو
کفارے نہیں دیے جا سکتے. اس مسکین یا فقیر کا شیعہ اثنا عشری ہونا یہ لازمی. بہت سارے لوگ اس طرح سے اپنے چیزوں کو نکالتے ہیں. اگر انہوں نے ایسے ہی یہ تمام چیزیں, جیسے فدیے کے متعلق بھی یہی بات آگے چل کر آئے گی جب میں فدیے کے مسئلے بیان کروں گا, کہ اس میں بھی مستحق کو شیعہ اثنا عشری ہونا ہی لازمی. لیکن اگر کوئی شخص ایسا نہیں کر رہا ہے اور اس نے پچھلی غلطیاں ایسی کر دی ہیں, تو یہ نہیں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا, اب آئندہ خیال رکھے. نہیں, ایسا نہیں. وہ ابھی تک مقروض رہے گا ان شیعہ مستحقین افراد کا, اور وہ جو غلطی کر دی ٹھیک ہے وہ صدقہ ہو گیا, چیریٹی ہو گئی, لیکن اسے کفارے ابھی بھی نہیں اترے. اس کو چاہیے کہ ان تمام کفاروں کو دوبارہ نکالے. تو مسکین یا فقیر شرعی کا شیعہ اثنا عشری ہونا یہ ضروری. اچھا, کیا فقیر شرعی کا عادل ہونا بھی ضروری؟ جیسے کہ ابھی بس بے نمازی نہیں ہونا چاہیے اس کو, اور کھلم کھلا گناہ کرنے والا نہیں ہونا چاہیے, لیکن آپ کو اس کے بہت سارے گناہ پتہ ہے مثلا اور بھی, جس سے عدالت سے خارج ہو جاتا ہے وہ. تو بہرحال اس کا عادل ہونا لازمی نہیں. بس کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو. اگر کوئی گناہ کیے بھی ہیں اس نے چھپ کر کے, لیکن آپ کو پتہ ہے مثلا آپ کی قریبی سہیلی ہے, بہن ہے, یا کوئی اور ہے, رشتہ دار ہے, اس طرح سے, تو اس کا عادل ہونا ضروری نہیں کہ نہیں آپ کہیں کہ بالکل پرفیکٹ ایک گناہ بھی جو نہ کرتا ہو, تو پھر وہ سارے کفارے ایسے کہ ایسے ہی رکھے رہ جائیں گے آپ کے پاس, اور کوئی فرد ایسا نہیں ملے گا. تو بہرحال عادل ہونا لازمی نہیں ہے. بس اس بات کا خیال کر لیں کہ بے نمازی نہ ہو اور کھلم کھلا گناہ کرنے والا نہ. مثلا عورت ہے وہ بے پردہ نہ ہو, مرد ہے وہ داڑھی منڈا نہ ہو, اور اس طرح سے. اچھا, اب یہ بار بار یہ بات آئی کہ فقیر شرعی اور مسکین, اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے, مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. بیچارے آپ نے دیکھا ہوگا روڈ کے کناروں پہ لوگ لیٹے ہوئے ہیں, کچھ بھی ان کے پاس نہیں. ہاں پروفیشنل ہیں تو ہو سکتا ہے ان کا بینک بیلنس کسی جگہ پر ہو, لیکن عام طور پر جو ہمیں نظر آتے ہیں بیچارے ہیروئنچی ٹائپ کے, یا جو بہرحال اس کا شیعہ اثنا عشری ہونا تو لازمی. ایسا نہ ہو کہ ہیروئنچی کو مثلا پکڑا دیا جائے کوئی بھی جو روڈ پہ لیٹے ہوتے ہیں. لیکن میں یہ بتانے کے لیے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا وہ مسکین. اور ایک ہوتا ہے فقیر شرعی. فقیر شرعی کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کے پاس بہت کچھ ہو لیکن اس کے اخراجات اس کی جائز آمدنی سے زیادہ ہوں. خرچہ اس کا زیادہ ہو جاتا ہے, کہیں نہ کہیں سے اس کو قرضہ لینا ہو سکتا ہے. اس کی 30, 40, 50 ہزار روپے سیلری ہو, کراچی میں رہ رہا ہے وہ, لیکن خاندان بڑا ہے اس کا, دیگر اور بھی اخراجات ہیں, دواؤں کے خرچے ہیں, بہت ساری اور چیزیں ہیں, بچوں کی اسکول کی فیسیں ہیں, کرائے پہ مکان میں رہتا ہے وہ, والدین کو بھی سپورٹ کرتا ہے, بہن بھائیوں کو بھی کرتا ہے. 40-50 ہزار بھی کم ہے. اب اس کو کہا جائے گا فقیر شرعی, چاہے یہ وائٹ کالر ٹائپ کا آپ کو آدمی نظر آ رہا ہو. جب بھی اس کو عام فقیر نہیں, یہ فقیر شرعی, چاہے یہ زیادہ کماتا ہے لیکن اس کے اخراجات اس کی کمائی سے بھی زیادہ ہیں, اس کو بھی بہت ساری چیزیں دی جا سکتی ہیں اور یہ مستحق ہو جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جو ذرا وائٹ کالر حضرات ہوتے ہیں اس طرح سے مانگتے بھی نہیں ہیں وہ. جب بھی یہ کہ ان کو بتانا بھی ضروری نہیں, کسی نہ کسی بہانے سے بھی ان تک یہ چیزیں پہنچائی جا سکتی ہیں. البتہ آٹا واٹا لینے میں ہو سکتا ہے ان کو کوئی پریشانی ہو, یا ظاہر ہے کہ ایک عزت نفس وغیرہ کوئی مجروح ان تمام چیزوں میں نہیں ہونی چاہیے کسی بھی شخص کی. اچھا, اب فدیے, ویسے تو فدیے کا مسئلہ بھی چاہیں تو ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ فدیے کی بھی بہت سارے مسئلے اس طرح کے ہیں کہ جو پوری فدیے کی گفتگو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہماری آئے گی. اور اس میں بہت ہی بڑی غلطی فدیے کے اندر ہو رہی ہے. عام طور پر جو بہت سارے افراد ہوتے ہیں جو بیمار ہیں, مثلا وہ سوچتے ہیں کہ بیمار ہیں تو چلو ابھی ہم فدیہ نکال دیں. روزے جیسے رکھتے جا رہے ہیں, روزے نہیں رکھ پا رہے ہیں, ان کا فدیہ نکالتے چلے جا رہے ہیں. یا رمضان کے بعد انہوں نے 30 کے 30 روزوں کا فدیہ نکال دیا, تو یہ سب غلط ہو جاتا ہے. ابھی میں جب انشاءاللہ اس کے مسئلے بتاؤں گا. فدیے کے اندر تو تقریباً ایسا لگتا ہے کہ 100% لوگ ہی غلط فہمی اور غلطی کا شکار ہیں, سوائے اس کے کہ جن کو صحیح طریقے سے یہ والے فدیے کے مسئلے پتہ ہوں. تو وہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں ڈسکس کریں گے. اب ایک مسئلہ اور ہوتا ہے کہ کیا حالت روزہ, مثلا کسی کا گلا خراب ہے, لوگ کھنکارتے رہتے ہیں, کیا حالت روزہ میں غرارے کرنے کی اجازت ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں, حالت روزہ میں غرارے کرنے کی اجازت ہے, بس شرط یہی ہے کہ پانی حلق سے نیچے نہ اترے. حلق سے اگر پانی نیچے اتر گیا, یعنی آپ نے اس طرح سے غرارے کیے اور اپنے گلے پہ کنٹرول نہیں رکھ پائے اور کچھ پانی حلق سے نیچے اتر گیا, تو اس روزے کو بھی آپ کو مکمل کرنا ہے. سارے دن حالت روزہ ہی میں اپنے آپ کو سمجھنا ہے اور اس روزے کی قضا بھی کرنا پڑے گی. اجازت تو ہے لیکن آپ کو اتنا کنٹرول ہونا چاہیے. لیکن اگر بے اختیار پانی غرارے میں حلق سے نیچے اتر گیا
تو بس یہ گناہ اس کے اندر کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے آپ کسی ضرورت کے تحت ہی غرارے کر رہی تھیں، گلا وغیرہ خراب تھا، لیکن بے اختیار پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو اس روزے کی قضا کرنی ہے. اس دن پورے دن امساک کرنا ہے، تمام روزہ توڑنے والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اس روزے کو مکمل کرنا ہے، اور بعد رمضان اس روزے کی قضا بھی کرنا پڑے گی اگر پانی غلطی سے حلق سے نیچے اتر گیا. نہیں اگر اترا اور آپ نے بڑی پرفیکشن کے ساتھ غرارے کیے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں. پچھلی دفعہ یہ بات بھی بیان ہوئی تھی کہ بہت سارے افراد جو ہیں جو سحری کر رہے ہوتے ہیں اور اذان کی آواز آنے لگی اور اس وقت تک وہ کھاتے رہے. ٹھیک ہے، اور معلوم یہ چلا کہ ہماری گھڑی مثلا پیچھے رہ گئی تھی. یہ تو باقاعدہ آقا سستانی سے استفتاء بھی کیا گیا. انہوں نے یہ جواب دیا کہ اس کو اس تمام دن اپنے آپ کو روزہ توڑنے والے تمام کاموں سے بھی بچانا ہے، اور اس کے بعد اس روزے کی قضا بھی کرنا پڑے گی. جو آپ اس طرح سے آپ نے چاہے گھڑی پیچھے رہ گئی تھی یا کوئی اس طرح کا عذر بھی تھا، لیکن اس وقت آپ کھاتے پیتے رہے جبکہ روزہ کا وقت ختم ہو چکا تھا، روزہ یعنی شروع ہو چکا تھا، یعنی روزہ کا ٹائم آ چکا تھا اور روزہ شروع ہو چکا تھا، اس کے بعد تک آپ کھاتے پیتے رہے، چاہے کہ آپ کو بعد میں پتہ چلے کہ گھڑی پیچھے رہ گئی تھی. یا مثلا آپ نے کسی قابل اعتبار شخص سے پوچھا کہ کیا وقت سحر ختم ہو گیا ہے؟ اس نے کہا نہیں ختم نہیں ہوا، ابھی کھا پی سکتے ہیں، اور آپ نے کھا پی لیا. بعد میں پتہ چلا کہ وقت ختم ہو چکا تھا، اس نے غلط یعنی جھوٹ نہیں بولا تھا، اس نے بھی یہی سوچا کہ شاید ابھی تک نہیں ہو، لیکن وہ آپ کے نزدیک قابل اعتبار تھا. تو اس پہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ اس کو اس روزے کو پورے دن تک پورا بھی کرنا پڑے گا اور اس بعد رمضان اس روزے کی قضا بھی کرنا پڑے گی. البتہ کفارہ ان دونوں صورتوں میں کوئی بھی نہیں ہوگا، چاہے گھڑی پیچھے رہ جائے، چاہے کسی شخص کی گواہی کے اوپر آپ نے اس طرح سے، چاہے وہ قابل اعتبار شخص ہی کیوں نہ تھا، لیکن کیا ہے کہ اس نے کہا کہ نہیں ابھی وقت سحر ختم نہیں ہوا اور آپ کھا پی سکتی ہیں، آپ کھاتی پیتے نہیں، بعد میں پتہ چلا کہ ختم ہو گیا تھا، تو اس روزے کو بھی مکمل کرنا پڑے گا، بعد رمضان اسی قضا بھی کرنا پڑے گی. اچھا، اب ایک مسئلہ پیش آ جاتا ہے بہت سی صورتحال میں کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، جیسے پاکستان کے ماحول اور معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ابھی بہت سارے اور جو جگہ ہیں کہ جہاں تقیہ وغیرہ کے مسئلے آ جاتے ہیں، ابھی فی الحال وہ ڈسکس نہیں کر رہے، کہ اہل سنت کے ساتھ افطار کرنا پڑ جاتا ہے یا کچھ ایسی غیر شیعہ افراد کے ساتھ افطار کرنا پڑ جاتا ہے، تو کیا کوئی حل ہے کہ ہم ان کے ساتھ افطار کر سکیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں، فی الحال اس کا کوئی حل نہیں. یعنی ان کے آپ کو اتنی تاخیر ہی کرنا پڑے گی، جب آپ کا وقت آ جائے گا اس کے بعد آپ افطار کریں. بہت سارے افراد جو اس طرح سے جوائنٹ فیملی سسٹمز کے اندر رہتے ہیں، ایسی جگہ پر پہنچ گئے، باس موجود ہیں وہاں پر، آفس والے موجود ہیں، اب اتنی دیر تک 10-12 منٹ تک اگر ہم انتظار کریں تو بعض اوقات عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ کہ آپ کو احتیاط ہی کرنا ہے، فی الحال ایسا کوئی مسئلہ ہے نہیں. اچھا، اب بہت سے افراد یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اگر بہت اچھے کھانے وغیرہ پک رہے ہیں گھر میں اور افطار کے اندر، تو بعض اوقات منہ میں پانی بھر آتا ہے. منہ میں پانی بھرا ہے تو کیا اگر ہم اس پانی کو نگل جائیں تو اس سے روزے پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو پانی بھر آتا ہے اور وہ اس پانی کو اگر آپ نگل جائیں تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک یہ مسئلہ ہوا. اس کے بعد ایک مسئلہ اس بالغہ 9 سالہ بچی کا مسئلہ ہے جو حکم روزہ سے ناواقف تھی اور اس کے والدین نے اس کو روزے نہیں رکھوائے. اب وہ مثلا بچی بڑی ہو جائے، عام طور پر ہمارے یہاں جو بہت چھوٹی عمر کی اس طرح کی 9 سال کی جو بچیاں ہوتی ہیں، والدین ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، والدین نے روزے رکھوا دیے تو انہوں نے رکھ لیے، ورنہ نہیں رکھوا رہے تو ان کو کچھ پتہ ہی نہیں، ظاہر ہے کہ عمر کے اعتبار سے. تو بہت سی بچوں کو پہلے سے اس طرح سے وہ بھی کرنا چاہیے، جیسے کہ تربیت اولاد کی جو کتاب جو ہے جو مدرسے کی طرف سے چھپی ہے، اس کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے کہ بچوں کی جو شرعی برتھ ڈیز جو ہوتی ہیں، جو قمری لحاظ سے جو منانی چاہیے، اور اس میں پہلے سے کئی مہینوں پہلے سے بچے کو سائیکولوجیکلی آپ کہیں کہ اب بھائی اب اتنے دن رہ گئے، اب صرف 6 مہینے رہ گئے، اب صرف 4 مہینے رہ گئے کہ پروردگار تم پر اتنا انعام و اکرام کرے گا کہ تم پر شرعی واجبات جو ہے نافذ ہو جائیں گے، تم پر اتنی پروردگار کی نگاہ کرم ہوگی. جیسے خواتین کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ بہت سارے مرد حضرات جب اپنی برتری کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو آپ علماء کہتے ہیں کہ ان خواتین کے اوپر یعنی پروردگار نے ان کو جو مکلف بنایا ہے مردوں سے کہیں پہلے. لڑکا تو 15-16 سال کی عمر تک ایسی ڈنڈے بجاتا باہر پھر رہا ہوتا ہے،
اور نہ اس پہ نماز واجب ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے. مرد حضرات کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. لیکن خواتین پہ 9 سال مکمل ہونے کے بعد 10ویں سال کے پہلے دن ہی جو یہ پروردگار ان کو مکلف کر دیتا ہے, شرعی ذمہ داری ڈال دیتا ہے, اتنا قابل اعتبار ان کو سمجھتا ہے کہ ان ذمہ داریوں کو پورا کر سکتی. تو بعض اوقات یہ کوئی اپنے آپ کو مردوں کے کہنے کی وجہ سے آپ کسی ذہنی پستی کا شکار نہ ہو. آپ کی اپنی ایک عظمت ہے پروردگار کی نگاہ میں, جو آپ کو عمر کے اعتبار سے اس انداز سے کہ وہ آپ مسلح پر 9-10 سال کی بچی نظر آتی, جبکہ 15-16 سال کا لڑکا کیلنڈروں کی طرح سے باہر آورا گردی کر رہا ہوتا ہے بعض اوقات. تو بہرحال تو ایسی بچی جو 9 سال کی ہو چکی اور وہ حکم روزہ سے بھی ناواقف ہے, اور والدین حضرات جنہیں اس کو روزے نہیں بھی رکھوائے, تو کیا اس بچی کو قضا اور کفارہ دونوں انجام دینے پڑیں گے؟ تو اس کا جواب ہے کہ صرف جب بعد میں جب اس کو اتنی سمجھ آ گئی, اس نے روزے رکھنے شروع کر دیے, تو یہ کیلکولیشن کرے گی, اور جو روزے اس نے بلوغ کے بعد نہیں رکھے فقط ان کی قضا انجام دینی ہے, کفارہ اس کے اوپر کوئی بھی نہیں آئے گا. البتہ والدین اس لحاظ سے جو مزاحم ہوئے ہیں, بعض اوقات 9-10 سال کی جو عمر کے لحاظ سے بالغ ہو چکی ہیں بچیاں اور وہ روزہ رکھنا چاہتی ہیں, تو مزاحم ہو جاتے ہیں, خاندان والے آ جاتے ہیں اور صورت میں لعنت ملامت کرتے ہیں والدین کو, کیوں اتنی چھوٹی سی بچی کو مصیبت میں ڈال دیا اور روزہ رکھوا دیا. یعنی پروردگار عالم گویا ان چیزوں سے مصلحتوں سے واقف نہیں. ہم زیادہ اس بچی کی مصلحت سمجھتے ہیں کہ یہ جسمانی اعتبار سے اس قابل نہیں کہ روزہ رکھ سکے, معاذ اللہ. تو بہرحال اس میں یہ مسئلہ یہ ہوا کہ اگر کبھی ایسا موقع پیش آ جائے تو اس بچی کو فقط قضا انجام دینا پڑے گی, کفارہ اس کے اوپر کوئی بھی نہیں ہوگا. اچھا, اب اس کے بعد ایک مسئلہ اور اس میں بیان کر دیا جائے کہ اگر کسی شخص پر خود اپنے ماہ رمضان کے قضا روزے باقی ہوں. دیکھیں ہم متفرق روزوں کے مسئلے ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ عمومی زندگی میں چیزیں پیش آتی ہیں کہ رمضان کے قضا روزے آپ پر واجب تھے. اچھا, اگر کوئی شخص جس پر اپنے قضا رمضان کے روزے واجب ہوں, کیا وہ کسی مرحوم کے لیے روزے رکھ سکتا ہے؟ چاہے اجارے پر رکھے چاہے تبرعاً رکھے. اجارے پر یعنی ہم نے پیسے لے کے کسی مرحوم کے لیے روزے رکھنے شروع کر دیے. بہت سے غریب افراد ہوتے ہیں, ان کا گزر بسر اسی کے اوپر ہو رہی ہوتی, اجارے پر روزے رکھتے ہیں. بہت سے طالب علم اجارے پر روزے رکھتے ہیں جو مالی اعتبار سے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن مالی اعتبار سے اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتے ہیں کہ اپنے اخراجات جو ہے مکمل طور پہ اٹھا سکیں, تو ایسے وسائل نہیں ہوتے ان کے پاس, تو پھر اجارے کے اوپر روزے رکھتے ہیں, اجارے پر نمازیں پڑھتے ہیں. یعنی پیسے لے کے روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا مرحومین کی. تو ایک تو چیز یہ ہو گئی. یا تبرعاً ہم رکھ رہے ہیں, مثلا کسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا, کسی کے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ بڑا بیٹا نہیں ہے, مثلا بڑے بیٹے پہ تو واجب ہو جاتا ہے. ابھی مسئلہ بھی آئے گا شاید خواتین کے اعتبار سے بھی کہ خواتین کے اوپر بھی واجب ہو سکتی ہیں چیزیں کچھ مراجع کے نزدیک. اپنے مرحوم والدین کے روزے رکھنے سے متعلق خواتین پر بھی حکم آ سکتا ہے. ابھی میں جب اختلاف مراجع بتاؤں گا تو اس وقت یہ چیز آئے گی. یا ہم ویسے ہی ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہمارے اوپر واجب تو نہیں لیکن ہم پھر بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ اپنے مرحوم بھائی کا, اپنے مرحوم والد کا, اپنے کسی اور مرحوم رشتہ دار کا روزہ اس کی طرف سے رکھ لیں, جبکہ ہم پر اپنے قضا روزے بھی باقی ہیں. تو کیا اس کو اجازت ہے کہ بھائی تمہارے اوپر تو اپنے قضا روزے باقی تھے, تم دوسروں کے روزے کہاں رکھنے چلے ہو؟ یا اسلام منع کر دے کہ نہیں تمہارا وہ روزہ قابل قبول نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا شخص اجارے پر روزے بھی رکھ سکتا ہے اور ایسا شخص تبرعاً بھی روزے رکھ سکتا ہے. یعنی خود سے آگے بڑھ کر اس پہ واجب نہیں تھی چیز, لیکن دل چاہ رہا ہے کہ ہم اپنے مرحوم فلاں رشتہ دار کے لیے روزہ رکھیں. تو اگر کسی شخص پر اپنا قضا رمضان کا روزہ باقی بھی ہو تب بھی یہ اجارے کے روزے بھی رکھ سکتا ہے اور تبرعاً روزے بھی رکھ سکتا ہے. یعنی کسی اور کی طرف سے بھی اس طرح سے رکھ سکتا ہے, بغیر پیسے لیے بھی جو روزے رکھے جاتے ہیں. حد تک کہ مکروہ بھی نہیں ہے اس کے لیے کہ بھائی تمہارے لیے مکروہ ہے, پہلے تم اپنے روزے اتارو پھر دوسروں کے روزے رکھنا, لیکن کہا اسلام نے کہ نہیں, تمہیں پوری اجازت ہے. اچھا, اب جو ہم واجب قضا روزے اپنے اتاریں گے, مثلا ہم پہ 25-30 روزے ہیں, تو کیا اس مثلا رمضان پچھلے رمضان کے کسی کے اوپر اتنے سارے روزے ہیں تو کوئی اس نے پہلا روزہ چھوڑ دیا, اس کے بعد 5واں روزہ چھوڑ دیا, اس کے بعد 7واں روزہ چھوڑ دیا, اس کے بعد مثلا 15واں روزہ چھوڑ دیا, تو کیا ان روزوں میں نیت کے اعتبار سے کوئی ترتیب ضروری ہے کہ ہم نیت کریں گے پہلے رمضان کا روزہ ہے, یہ تیسرے رمضان کا روزہ ہے, 5 رمضان کا قضا میں رکھ رہا ہوں, یہ 15ویں رمضان کا قضا روزہ میں رکھ رہا ہوں, کیا یہ مجھ پر واجب ہے؟ جواب ہے کہ نہیں, یہ بھی واجب نہیں. روزوں میں اس اعتبار سے کوئی نمبروں کی ترتیب جو ہے واجب نہیں کہ کون سا والا روزہ آپ رکھ رہے ہیں.
نہیں بس روزہ رکھ رہی ہوں, پچھلے رمضان میں 10-15 روزے میرے قضا ہوئے تھے, ان میں سے ایک روزہ ہی ہے. کون سا والا؟ نمبروں کی کوئی ترتیب آپ کے لیے واجب نہیں ہے, اس کا خیال کرنا. اچھا, پھر ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص حالت سفر میں مر جائے, حالت سفر میں, تو کیا ورثاء کے لیے سفر کے ایام کی قضا کروانا ضروری ہے؟ مثلا وہ سفر میں تھا, سفر میں جو روزے قضا ہوتے ہیں یہ تو عذر شرعی بہرحال اس کے پاس تھا, وہ زندہ ہوتا تو اپنے ان روزوں کی قضا کرتا. تو کیا رشتہ داروں کے لیے ضروری ہے کہ سفر میں جو اس کے روزے, سفر میں وہ مر گیا تو ان کے ان روزوں کی قضا کروائے؟ تو جواب ہے کہ جی نہیں, سفر کے ایام کی قضا کروانا ضروری نہیں ہے اگر وہ شخص, کوئی شخص حالت سفر میں مر جائے. تو بہرحال یہ بھی ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش ہو گیا. اچھا, اب پھر ایک مسئلہ پیش آتا ہے بہت زیادہ بوڑھے افراد کا, جو پچھلی دفعہ ایک چیز بیان ہوئی تھی, بوڑھے افراد کے حوالے سے ایک بات آئی تھی. دیکھیے, اگر بوڑھے افراد اگر روزہ رکھ سکتے ہیں تو ان پر روزہ رکھنا ضروری. یعنی فقط بوڑھا, بہت سے لوگ ہیں بالکل فٹ ہیں, 80 سال کے بھی بعض اوقات ہوتے ہیں, تو صرف ہم یہ نہیں کہ آپ توضیح مسائل میں پڑھ لیں کہ بوڑھے افراد کے اوپر سے روزہ معاف ہے. نہیں, بوڑھے افراد اگر روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھنا واجب ہے ان کے لیے. اب بہت سے بوڑھے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ روزہ رکھنا ان کے لیے 2 کیٹیگریز ہو گئیں. اب آپ فقہی مسئلہ سن لیجئے, پچھلی دفعہ تو بہت سی چیزیں تیز رفتاری کے ساتھ بیان ہوئی تھی, زیادہ ڈیپتھ میں نہیں گیا تھا میں. اگر کوئی شخص بوڑھا ہے اور روزہ رکھنا اس کے لیے باعث مشقت, تو ایسے بوڑھے پر سے روزہ بھی معاف ہے, بلکہ روزہ معاف ہے, البتہ اس کو ایک فدیہ دینا ضروری. یعنی یہ روزہ رکھ سکتا ہے لیکن روزہ مشقت کے ساتھ رکھے گا, بڑی اس کی حالت خراب ہو جائے گی لیکن روزہ رکھ لے گا. تو یہاں پر اس بوڑھے شخص کو اس بات کی سہولت مل جاتی ہے کہ تم نے بہت مشقت کے ساتھ یہ روزہ رکھا ہے, تم پر سے یعنی مشقت کے ساتھ یہ روزہ رکھ سکتا ہے, ابھی رکھا نہیں, مشقت کے ساتھ یہ روزہ رکھ سکتا ہے, تو اس پر سے یہ روزہ معاف ہے, البتہ اس روزے کا ایک فدیہ اس کو دینا پڑے گا. اور یہ فدیہ رمضان کے فوراً بعد بھی دے سکتا ہے. یہ ایک میں خاص چیز جو فدیے میں جو غلطی بعد میں بیان کروں گا میں, بوڑھے افراد میں وہ غلطی نہیں. بوڑھے افراد رمضان کے فوراً بعد بھی اپنا فدیہ جو ہے, بہت زیادہ بوڑھے افراد جن کے لیے باعث مشقت ہوتا ہے, اپنا فدیہ دے سکتے ہیں. اچھا, بوڑھے افراد کی ایک کیٹیگری وہ ہوتی ہے کہ جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے. مثلا ایک ہوتا ہے مشقت کے ساتھ رکھ لینا, اور ایک ہوتا ہے بیچارہ بہت ہی زیادہ اتنی نقاہت اور کمزوری کی تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا, روزے کے درمیان ہی بے ہوش ہو جائے گا, کوئی اور صورتحال اس کے ساتھ ہو جائے گی. اس پر سے نہ صرف یہ کہ روزہ معاف ہے بلکہ فدیہ, وہ جو اس کا ایک فدیہ دینا ہوتا ہے وہ بھی معاف ہے. جو آپ نے اس سے پہلے سنا کہ مشقت سے جو روزہ رکھ لے گا تو اس پر سے روزہ تو معاف ہے ہی, یعنی اس میں اتنی طاقت تھی کہ بہرحال مشقت برداشت کر کے روزہ رکھ لے گا تو بڑھاپے کی وجہ سے اس پر سے یہ روزہ معاف ہو جائے گا, لیکن ایک فدیہ دینا پڑتا ہے. لیکن جو رکھ ہی نہیں سکتا اس میں فدیہ بھی نہیں ہے اس کے اوپر, اور نہ روزے کی اس کو کوئی قضا کرنا. البتہ یہ بوڑھے افراد اس میں ابھی یہ صلاحیت نہیں تھی اس رمضان میں, اور رمضان کے بعد مثلا انہوں نے ایسی غذائیں کھائیں, اپنے آپ کو ایسا وہ کیا, بعد میں بالکل فٹ ہو گئے, تو اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے کہ ان روزوں کی قضا کرنا پڑے گی ان بوڑھے افراد کو بھی. یعنی جو اس وقت نہیں رکھ سکتے تھے لیکن بعد میں ان میں اتنی صحت یا جسمانی اتنی قوت آ گئی کہ یہ روزہ رکھ سکتے ہیں بعد میں رمضان گزرنے کے, تو ان پر احتیاط واجب کی بنا پر ان روزوں کی قضا پھر آ جائے گی. لیکن اگر ایسی صورتحال نہیں ہوتی کوئی, تو وہی 2 کیٹیگریز بوڑھوں کی بنیں گی. جو مشقت کے ساتھ رکھ سکتا ہے اس پر سے معاف تو ہے, البتہ فدیہ دینا پڑتا ہے. جو رکھ ہی نہیں سکتا اس پر سے اس کی کوئی قضا بھی نہیں ہے اور نہ کوئی فدیہ. اور بعد رمضان اگر اتنی طاقت ان بوڑھے افراد میں پیدا ہو جائے تو احتیاط واجب ہے کہ ان کو دوبارہ رکھے. اچھا, ابھی ایک مسئلہ ایک آیا تھا کہ جو کفارہ تاخیر وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں, کیا اس میں, یا جو اور کفارے بھی, کیا اس میں آٹا ہی دینا ضروری ہے؟
یہ چاول دالیں وغیرہ بھی دے سکتے ہیں. جواب ہے کہ جی ہاں دے سکتے ہیں, لیکن کیا ہے اور گروسریز نہیں دلوا سکتے. ٹوتھ پیسٹ دلوا رہے ہیں اور صابن دلوا رہے ہیں, یا مہینے کا جو خرچہ ہے جس میں اور چیزیں شامل ہو جاتی ہیں وہ دلوا رہے ہیں. نہیں, یہ واشنگ پاؤڈر دلوا رہے ہیں مثلا. یہ نہیں کہ ہم نے مہینے کے ایک خرچہ ایک پورا جو عام طور پر ایک پیک بنتا ہے ہم نے وہ چیزیں اس کو دلوا دیں اتنے پیسوں میں. نہیں, یہ نہیں چلے گا. یعنی اس کو صرف وہی چیزیں, کوشش یہی کریں کہ یہی آٹا چاول اور دالوں کی حد تک معاملہ رہے. اچھا, پھر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے, اب اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا, الگ سے کسی کو اگر یہ کام کروانا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے کہ کیا روٹی کو بطور کفارہ دیا جا سکتا ہے, یعنی روٹی پکوا کر ہم بطور کفارہ جو ہے وہ دے دیں. تو علماء فرماتے کہ جی ہاں اس کی بھی اجازت ہے, روٹی کو بھی بطور کفارہ دیا جا سکتا ہے. اچھا, اب بہت سارے افراد ہیں کہ جنہوں نے پچھلی زندگی میں خوب کھاتے پیتے رہے, روزے بہت قضا کی, اور اتنی زیادہ دن گزر گئے, 30-40 سال اسی طرح سے گزارتے آ رہے ہیں, کبھی کچھ روزے رکھے کبھی نہیں رکھے, کبھی روزے رکھے کبھی نہیں رکھے. یہ آخر اپنے پچھلے قضا روزوں کا حساب کیسے کریں گے؟ یہ اپنے پچھلے قضا روزوں کا حساب کیسے کریں؟ تو علماء یہ فرماتے ہیں اس سلسلے میں کہ کم سے کم روزوں کا حساب کریں, کہ کم سے کم اتنے جس پہ ان کے دلی اطمینان ہو جائے کہ کم سے کم اتنے تو مجھ پر واجب ہوں گے ہی, اتنے تو میں نے قضا کیے ہی کیے ہوں گے. ایک ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ فگر کہ نہیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں نے مثلا 300 روزے قضا کیے, زیادہ سے زیادہ اتنے, لیکن کم سے کم 200 تو کیے ہی کیے, تو اب اس پر واجب ہو جائے گا کہ ان 200 روزوں کی قضا کرے, اور کفارے الگ ہوں گے, وہ تو ظاہر الگ سے ایک پینلٹی دینا پڑتی ہے. تو یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں کہ جب یہ ساری زندگی کس طرح سے چڑھتے جاتے ہیں, جب انسان حساب کتاب کرنا شروع کرتا ہے تو واقعی پھر وہ بڑا پریشان ہوتا ہے. تو کیسے حساب کریں؟ دیانت داری کے ساتھ, اپنے اور خدا کے درمیان آپ کے معاملہ ہے, آپ پوری دیانت داری سے اس بات کو کیلکولیٹ کریں کہ کتنے آپ جو ہے آپ پر روزے چھوٹے ہوں گے, کتنے کم سے کم. تو کم سے کم روزوں کا شریعت نے کہ جس پہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ اتنے تو روزے میں نے نہیں رکھے ہیں, یہ تو مجھے اطمینان, تو بس اتنے روزوں کی آپ کو قضا کرنی ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ روزوں کی طرف نہیں جانا. تو یعنی زیادہ والی فکر کو آپ کو چھوڑ دینے کا اسلام نے بہرحال ایک سہولت دی ہے, لیکن کم سے کم اتنے روزے تو رکھنے پڑیں گے. اچھا, پھر ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی مومن کوئی دعوت دے, تو آپ نے اس سے پہلے سنا تھا کہ مستحبی روزہ توڑا جا سکتا ہے, بلکہ مستحب ہے کہ مومن اگر خوش ہو رہا ہو آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے, وہ آپ کا روزہ کھلوانا چاہ رہا ہے, بہت سے افراد ریزسٹ کرتے ہیں ذرا کہ نہیں ہمیں روزہ مکمل ہی کرنے دو, جبکہ زیادہ ثواب مومن کی دعوت پر افطار کرنے کا, بلکہ اس میں کئی ثواب ملتے ہیں. ایک تو اس میں ایک ثواب وہ بھی ہوتا ہے کہ مومن کے دل کو خوش کرنے کا بھی اس کو ثواب مل جاتا ہے. روزے کو پورا کرنے میں ثواب کم ہے, اور سمجھے مومن کی دعوت پر مستحب روزے کے افطار کرنے میں ثواب زیادہ ہے. اچھا, کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ مثلا ہم افطار کرانے میں ہم مثلا کوئی سگریٹ پینے والا دوست ہے, ہم نے سگریٹ سور لگائی, اس کو دے دی کہ لو میری طرف سے افطار, یا ہم نے ایک شاہی سپاری جو نکالی اس کو مثلا دے دی کہ لو اس سے افطار کرو. تو علماء یہاں پر یہ بات بیان فرماتے ہیں, بہت سے استفتاءات کے اندر یہ چیز آئی ہے کہ فقط صرف اتنی ایسی چیز سے افطار کرانا یہ معتبر نہیں ہے روزہ توڑنے کے لیے. کھانے کی دعوت ہونا یہ معتبر, کھانے کی دعوت یعنی مذکورہ چیزیں کافی نہیں ہے, جس طرح کی چھوٹی, صرف ایک گلاس پانی کا دے دیا, ایک کھجور لا کے پکڑا دی, یا مثلا جیسے میں نے کہا سگریٹ پکڑا دی اس کو لا کے, یہ ایک ٹافی دے دی مثلا کہ لو اس سے افطار کرو, اس کے بعد ہم چلتے بنے کہ ہمیں تو ثواب مل گیا. نہیں, کھانے کی دعوت ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ دماغ میں رہے کہ استفتاءات کے اندر علماء نے یہ بات نقل کی. اچھا, اب ایک مسئلہ بہت زیادہ پیش آ جاتا ہے, اور وہ ہے بے روزے دار شخص کو کھانا دینے کا مسئلہ. گھروں میں بہت سارے افراد اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو روزے نہیں رکھ رہے ہیں, نافرمانی کرتے ہوئے روزے نہیں رکھ رہے ہیں. ہاں, کسی کو عذر شرعی ہے, مثلا کوئی شخص بیمار, یہ عذر شرعی ہے اس کے پاس, اس کو کھانا دیا جا سکتا ہے ماہ رمضان. مسافر ہے, ہمارے پاس دوسرے شہر سے آیا ہے کوئی رشتہ دار, اور 10 روز سے کم کا اس کا سفر ہے, 3-4 دن بعد چلا جائے گا, اس پر روزہ نہیں, اس کو دے سکتے ہیں کھانا. یا مثلا کوئی عورت ماہانہ نجاست کے عالم میں ہے,
اس کے پاس عذر شرعی، اس کو بھی کھانا دیا جا سکتا ہے. تو جو بے روزے دار لیکن اشخاص ہیں ان کو کھانا دینا جائز نہیں. مثلا شوہر ہے کسی عورت کا اور وہ روزے نہیں رکھتا ہے، وہ کھانا پکا کے ٹرے سجا کے اس کے سامنے لے کر آئے، یہ حرام ہو جائے گا. جی. اور اسی طرح سے کوئی مثلا مزدور گھر پہ آتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہ آ کے کہتے ہیں ذرا باجی پانی دے دیجئے، روزہ نہیں رکھا ہوا انہوں نے. یا مثلا گھروں میں کام کرنے والی ماسیاں ہوتی ہیں، روزے سے نہیں ہیں اور گھر میں شام تک کام کر رہی ہیں، ان کو کھانا دینے کا ایک مسئلہ ایک آتا ہے. تو اس کے اندر جو اصل مسئلہ ہے اس کی روح کو آپ سمجھیں، وہ یہ ہے کہ اگر ان ایسے افراد کو کھانا دینے سے حتیٰ کہ ماہ رمضان شمار ہوتی، ماہ رمضان کا احترام مجروح ہوتا، تو پھر ان کو کھانا دینا جائز نہیں. اس کو بے حرمتی سمجھا جائے گا اس مہینے کی. ایسے افراد کو کھانا دینے کی اجازت نہیں، کھانا دینے کی اجازت نہیں. اور ہاں البتہ بہت سے ایسے جیسے غیر مسلم ممالک ہیں، بہت سے لوگوں نے سوال بھی کیا کہ بھئی ہم تو کافر ممالک میں ہیں اور مثلا کسی ریسٹورنٹ میں کام کرتے ہیں اور وہاں پر کھانا سرو کرنا ہی ہماری ذمہ داری ہے، تو وہاں پر تو ظاہر ہے کہ نان مسلم ہے سارے وہ، تو وہاں پر کیونکہ اس مہینے کی حد تک اور بے حرمتی نہیں سمجھی جائے گی، تو لہٰذا وہاں پر یہ کام جائز. لیکن مسلمان علاقوں میں ایسے افراد کے لیے جو ویسے ہٹے کٹے ہیں اور کوئی عذر شرعی ان کے پاس نہیں ہے، ان کو کھانا دینا یہ جائز نہیں. کھانا دینا انہوں نے کہا کہ پانی پلا دیجیے، آپ نے پانی لے جا کے ان کو دے دیا، وہ پانی پی رہے ہیں، نہیں یہ جائز نہیں. بلکہ ایک مسئلہ تو ایک خاتون نے آقا سیستانی سے بھی پوچھا کہ میرا شوہر روزے نہیں رکھتا ہے اور کھانا نہیں دوں تو مارتا ہے، مجبور کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، بعض اوقات طلاق کی دھمکی بھی دینے لگتا ہے. ایک مسئلہ ہے، باقاعدہ استفتاء پوچھا گیا، تو میں کیا کروں؟ آقا سیستانی دیکھیے بہت سارے شوہر اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جناب وہ ویسے بالکل ہٹے کٹے ہیں لیکن یہ کہ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں اور مار پیٹ بھی رہے ہیں یا برا بھلا کہہ رہے ہیں، گھر کا ماحول مقدر خراب کیا ہوا ہے انہوں نے کہ بھئی تمہیں اس سے کیا، ہر آدمی کا اپنا، ہر شخص کو اپنی قبر میں جانا ہے اور کیوں نہیں دیا جا رہا، مجھے ظاہر ہے کہ بلیک میل کرتے ہیں اس طرح سے. تو آقا سیستانی نے جواب دیا کہ آپ کھانا تیار کر سکتی ہیں اس کے لیے، مگر کھانا سرو نہ کریں، سجا کر نہ دیں. وہ جا کے جائے کچن میں جائے، خود ہی کچن میں سے نکال کے پتیلی میں سے کھا لے، جب تک کہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو. ہاں اگر آپ کو نقصان پہنچنے کا احتمال، جیسے طلاق دے رہا ہے، وہ مار پیٹ رہا ہے، بہت زیادہ برا بھلا کہہ رہا ہے، بہت یعنی آپ کی زندگی مشقت میں آ رہی ہے اس وجہ سے، تو پھر آپ صرف بھی کر سکتی ہیں، یعنی اس کو پلیٹ میں لا کر بھی دے سکتی ہیں، لیکن وہ بہت حالت مجبوری والا مسئلہ ہے. لیکن آپ صرف اتنا کر سکتی ہیں، ایسے افراد کے لیے کھانا بنا کر رکھ دیں، وہ نکالیں خود آ کے، ان کو کھانا نکال کے اس طرح سرو کیا جاتا ہے باقاعدہ، اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ایک اہم مسئلہ تھا، عام طور پر گھروں میں چیزیں پیش بھی آ جاتی ہیں، تو اس وجہ سے یہ بتانا ضروری تھا. اچھا بہت سارے افراد آپ نے دیکھا ہوگا کہ دکاندار حضرات یا کیشیئر حضرات جو ہوتے ہیں، وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ رقم گننے کے لیے یا ورقوں کو پلٹنے کے لیے انگلی کو زبان سے تر کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر نوٹ گنتے ہیں، پھر انگلی زبان تر کرتے ہیں نوٹ تاکہ صحیح طرح سے گن سکیں. تو کیا اس عمل سے کوئی روزے پر فرق پڑتا ہے؟ یہ بھی اکثر سوال لوگ پوچھتے ہیں. تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ بالکل صحیح رہتا ہے. اپنی انگلی کو زبان سے تر کر کے پھر ان چیزوں میں استعمال کرنا اور بار بار اس طرح سے زبان پہ انگلی لگانا، اس کی اجازت ہے. اسی طرح سے بہت سارے افراد یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا روزے دار جو ہے خوشبو دار جو ہے ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتا ہے؟ شاید وہ احرام وغیرہ سے ریلیٹڈ دماغ میں کوئی مسئلہ ان کے ہو. تو بہرحال خوشبودار ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال ہو سکتا ہے حالت روزہ میں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. بس یہ کہ حلق کے اندر کوئی چیز نہیں جانی چاہیے. ٹوتھ برش اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو اس کی احتیاط اس کو کرنی پڑے گی. اسی طریقے سے روزے کی حالت میں جو ماؤتھ واش وغیرہ استعمال کی جاتے ہیں، مثلا منہ سے بو آ رہی ہے، اگرچہ وہ خدا کو بڑی پسندیدہ ہے، لیکن بہرحال یہ کہ ہم اس بو کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اور کوئی ماؤتھ واش استعمال کر رہے ہیں، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ جواب ہے کہ جی ہاں، اس کی اجازت ہے، ماؤتھ واش استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے کوئی جو ماؤتھ فریشنر ہوتے ہیں، اسپرے ٹائپ کی جو ہوتے ہیں، وہ بھی کیے جا سکتے ہیں. ایئر فریشنر نہ کیجیے گا، وہ ماؤتھ فریشنر الگ سے بھی آتے ہیں. تو بہرحال اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، سوائے اس کے کہ بس حلق سے کوئی چیز نیچے نہیں اترنی چاہیے. وہ جو آپ نے پچھلی دفعہ نہیں ہے، وہ بھی مسئلہ بھی میں نے پچھلی دفعہ بیان نہیں کیا تھا، آئندہ آگے آئے گا. تو اگر حلق سے کوئی چیز نیچے نہیں اتر رہی ہے
تو آپ نے دیکھا کہ غرارے کی بھی اجازت مل رہی تھی، منہ میں کوئی چیز ڈالنے کی بھی اجازت ہے، کلی کرنے کی بھی اجازت ہے، ماؤتھ واش استعمال کرنے کی بھی اجازت ہے، ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے کی بھی اجازت ہے، کوئی بھی ماؤتھ فریشنر استعمال کرنے کی بھی اجازت ہے، ہر لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے، بس حلق سے کوئی چیز نیچے نہیں جانا چاہیے۔ پھر ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے خواتین کے اعتبار سے کہ دیکھیے کیا خواتین جو اپنے روزوں کو ناقص نہیں کرنا چاہتی، یہ نہیں چاہتی کہ بھئی ہم اپنے روزوں کو قضا کریں، کیا وہ گولیاں کھا کر اپنی ماہانہ عادت کو روک سکتی ہیں تاکہ ہم اس میں ماہ مبارک میں پورے روزے رکھ لیں اور بعد میں پھر ہمیں قضا نہ کرنا پڑے اور اپنے پیریڈز کو روک لیں گولیاں کھا کر؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، اس کی بھی اجازت ہے، اس کی اجازت ہے، عورتوں کو اجازت ہے کہ اس طرح سے ماہانہ عادت کو روک کر اپنے روزے کو پورا کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرام پہلو یا اس طرح کا کوئی پہلو وہ نہیں آتا۔ اچھا، پھر ایک مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ دیکھیے یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ مسافر سفر میں نہ یہ رمضان کا کوئی روزہ رکھ سکتا ہے، نہ کوئی ادا روزہ رکھ سکتا ہے، نہ کوئی قضا روزہ رکھ سکتا ہے، نہ کوئی مستحبی روزہ رکھ سکتا ہے، نہ کوئی کفارے کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ مسافر سفر میں خواہ وہ سفر کتنا ہی آرام دہ کیوں نہ ہو، اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ سفر میں روزہ رکھے، سوائے ایک صورت میں کہ مدینے میں جو حاجت کے روزے رکھے جاتے ہیں، صرف وہ اگر کسی کے قضا روزے اس پر باقی بھی ہیں تب بھی مدینے میں حاجت کے روزے رکھ سکتا ہے۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نظر کر کے بھی اپنے اوپر روزوں کو واجب کیا جا سکتا ہے، وہ الگ ایک اختلاف ہے جو کہ اس کی تفصیل میں ہم نہیں جا رہے، لیکن ایک دماغ میں یہ چیز بہرحال یہ بات دماغ میں رہے کہ حالت سفر میں مسافر نہ رمضان کا روزہ رکھ سکتا ہے، نہ ادا، نہ قضا، نہ مستحب، نہ کفارے کا کوئی سا بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، سوائے ایک دو مقامات ہیں جو بھی میں نے بتائے۔ اچھا، اگر کسی شخص کے مثلا 5 روزے ہی پچھلے سال کے قضا باقی ہیں اور اگلا رمضان شروع ہونے میں 5 ہی دن رہ جائیں، تو کیا اس کو سفر کرنے کی اجازت ہے؟ کیا کچھ بات چیت ہونے لگی ہے میں خالی؟ یعنی اگر کسی شخص پر کچھ قضا روزے باقی ہوں پچھلے سال کے، تو آپ نے سنا تھا کہ اس کو اگلے سال سے پہلے رکھ لینے چاہیے، 5 ہی دن بالفرض رہ گئے، کیا اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ 5 دن رہ گئے لیکن اس نے اپنے سفر کر کے، سفر میں تو آپ کو پتہ ہے روزے نہیں رکھے جا سکتے، اس سہولت سے فائدہ اٹھا لیا؟ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ جی ہاں، اس کے باوجود بھی یہ سفر کر سکتا ہے، یعنی اس پر سفر کرنا حرام نہیں کہ بھئی 5 ہی روزے رہ گئے تھے، تم اپنے سفر کو آگے کبھی انجام دینا، رمضان کے بعد کرنا، ابھی تو تم یہ پچھلے روزے رکھو، کیونکہ تم سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تو اپنے وطن میں رہتے ہی روزے مکمل کرو۔ علماء فرماتے نہیں، یہ واجب نہیں، وہ سفر کر سکتا ہے، بس یہ ہے کہ اس کو کفارہ تاخیر دینا پڑے گا، اس بات کا اس کو خیال کرنا پڑے گا۔ اچھا، ایک بات اور بیان ہو جائے ابھی مستحب روزے کے سلسلے میں، کیونکہ ہم متفرق روزے بیان کر رہے ہیں یار، متفرق مسائل، کیا مستحب روزے میں میزبان کی اجازت لینا ضروری ہے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، یہ مستحب ہے کہ انسان اپنے میزبان کی اجازت لے، اگر کسی کے یہاں مہمان گیا ہوا ہے تو میزبان سے اجازت لے کہ میں اگلے دن روزہ رکھ لوں، وہ اجازت دے دے تو روزہ رکھ لے، اجازت نہ دے تب بھی رکھ تو سکتا ہے، لیکن بہرحال اس کی بات پہ عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ یعنی مستحب ایک حکم ہے کہ میزبان سے مہمان مستحب روزہ رکھنے کی اجازت دے، لیکن یہ کہ 10 روز سے زیادہ کسی جگہ پہ آ گیا ہے وہ، اور یہاں پر اپنا وطن بھی ہے مثلا، اور کسی بھائی بہن کے گھر رہنے گیا ہوا ہے، تو یہ نہیں کہ ان سے جا کے اجازت لے رہا ہے، وہ کہیں گے کہ نہیں وہ رکھنے کی ضرورت نہیں، تو ہم رمضان کے روزے بھی چھوڑ دیں۔ یہ فقط مستحب روزے کی بات ہو رہی ہے، رمضان کے جو واجب روزے ہیں یہ تو اس میں کوئی اجازت ہو وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور ویسے ایک معلومات کے حوالے سے بات عرض کر دوں کہ صوم الوصال ایک روزہ کہلاتا ہے، 2 روزے پے در پہ اس طرح سے رکھنا کہ درمیان میں کوئی افطار نہ کیا جائے، یہ اس طرح سے روزے رکھنا یہ حرام ہے، صوم الوصال حرام ہے، 2 روزوں کو اس طرح سے ملا دینا آپس میں کہ درمیان میں افطار نہ کیا جائے۔ تو کہیں کسی کتاب وغیرہ میں پڑھیں تو آپ کو یہ ہو کہ صوم الوصال کسے کہا جاتا ہے۔ اچھا، بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جو عمومی زندگی میں روزے رکھتے آ رہے ہیں، اب کیا ان افراد کو اب یاد نہیں آ رہا ہے کہ ہم نے کوئی روزے، ہمارے پچھلے کوئی قضا روزہ ہم پہ ہے بھی یا نہیں؟ تو کیا ذمہ داری؟ یہ کچھ نہ کچھ احتیاطاً روزے پھر بھی رکھ لیں،
تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، یہ سمجھے کہ میرے ذمے کوئی بھی قضا روزہ نہیں. قضا روزہ یقینی طور پر اسے پتا ہو کہ کوئی قضا روزہ ہے تو پھر تو نیت کر لے قضا روزے کی. لیکن اگر اس کو یاد نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں میرا کوئی روزہ قضا بھی ہے بھی یا نہیں، یا میں نے سب رکھ لی، تو پھر وہ یہ سمجھے کہ مجھ پر کوئی بھی قضا روزہ نہیں ہے اور وہ مستحبی روزے کی بھی نیت کر سکتا ہے. یعنی اب اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. جس شخص کو شک ہو کہ پتہ نہیں میرے ذمے کوئی قضا روزہ باقی بھی ہے یا نہیں. اچھا، اب ایک مسئلہ ایک اور پیش آتا ہے، اور وہ ہے سگریٹ کا مسئلہ. سارے مجتہدین کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پر سگریٹ کا پینا یہ حرام ہے اور یہ روزے کو باطل کر دیتا ہے. اور اسی طرح سے یہی دھواں، جو کثیف دھواں سگریٹ کا یا اس میں سے نکل رہا ہوتا ہے بسوں وغیرہ میں سے، اس کو کوئی جان بوجھ کر اپنے اندر انہیل کر لے تو اس کا بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے احتیاط واجب کی بنا پر. اور کوئی مجتہد ابھی تک ایسا نہیں گزرا کہ جس کی تقلید کرنا صحیح ہو اور وہ سگریٹ کو پینے کو جائز قرار دیتا ہو حالت روزہ میں. اچھا، پھر ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی عورت پردہ نہ کرے تو کیا اس کے روزے صحیح شمار ہوتے ہیں؟ یہ بہت سے خواتین سوالات پوچھتی ہیں. تو اگر کوئی عورت بے پردہ بھی ہو یا اس کا پردہ نامکمل ہو تو اسے امر بالمعروف کیا جائے گا، نہی عن المنکر کیا جائے گا، لیکن بہرحال اس کا روزہ صحیح ہے، اس کو بعد رمضان ان روزوں کی کوئی قضا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تم گناہگار تھیں، تمہیں روزے کا ثواب نہیں ملے گا، تم روزے کی روح کو نہیں سمجھی، لیکن قضا کوئی نہیں کرنی، وہ روزہ صحیح رہے گا. ایک تو یہ مسئلہ ہو. کیا حالت روزہ میں لپسٹک وغیرہ استعمال کی جا سکتی ہے؟ تو جواب ہے کہ اگر ظاہر ہے کہ پردے وغیرہ کوئی مسئلہ نہیں ہو، نامحرم سے جو اپنی زینتوں کو چھپانے کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ والا مسئلہ نہیں، گھر میں ہیں لگا رہے ہیں، اپنے شوہر کے سامنے لگا رہے ہیں، اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے لگا رہے ہیں، تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ میک اپ کر کے اور باہر نامحرموں کے سامنے جانا وہ آپ کے روزے کے ثواب کو ختم کروا دے گا، وہ اپنی جگہ ایک معاملہ ہے. لیکن بہرحال اس سے روزے کے باطل ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے لپسٹک وغیرہ لگانے سے. اچھا، ایک بات اور بیان ہو جائے. پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی تھی کہ وہ خواتین کی جن کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہوتی اور ان کو ڈاکٹر بعض اوقات منع کرتے ہیں اور ویلڈ ریزن ہوتا کہ نہیں بھائی آپ کے لیے نقصان دہ روزہ رکھنا. ایک تو وہ ہے جو پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا مسئلہ کہ بھائی بہت سی خواتین جو بالکل خیال نہیں کر رہی ہوتی ہیں اور لاپرواہی میں خوب کھا پی بھی رہی ہوتی ہیں اور پھر بھی کہہ رہی ہیں کہ نہیں بچے کے لیے روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے. تو یہ کہاں سے صحیح نہیں؟ بالکل صحیح ہے، بلکہ زیادہ اچھے اثرات اس کے اوپر ہوں گے. لیکن بالفرض واقعی کوئی ایسی میڈیکل ریزن ہے کہ ڈاکٹرز بھی منع کر رہے ہیں اور واقعی اس کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے کہ بچے کے لیے نقصان دہ، تو ایسی عورت، حاملہ عورت کو اس روزے کی قضا بھی کرنا ہے اور اس کو فی روزہ فدیہ بھی دینا پڑے گا. فدیہ بھی دینا ہے، یعنی دونوں چیزیں اس کو کرنا پڑیں گی. اور اس کو اور یہ رمضان کے فوراً بعد بھی دے سکتی، اس کو بھی اس بات کی اجازت ہے. جو غلطی میں نے کہا تھا نا فدیے کے سلسلے میں بہت زیادہ ہو رہی ہے، وہ جو میں بتا کے ہی نہیں دے رہا ہوں آپ کو کہ کیا غلطی ہو رہی ہے، کیونکہ وہ الگ اس موضوع پر ایک گفتگو آئے گی. لیکن یہاں اس کی ایک ایکسیپشن ہے. بہت زیادہ بوڑھے افراد میں تھی کہ ان کو فوراً بعد رمضان دے سکتے ہیں وہ. اسی طرح سے حاملہ عورتیں بھی فوراً بعد رمضان وہ فدیہ نکال سکتی ہیں. قضا کرنی ہے اور فدیہ الگ سے دینا. یا اسی طریقے سے البتہ کفارہ وغیرہ کوئی نہیں، صرف قضا جو ہے وہ انجام دینا. ہاں، اس کے بعد جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور اس کی وجہ سے واقعی سیریس معاملہ ایسا ہے کہ بچے کو جو ہے فیڈ صحیح طور پر نہیں کرا سکیں گی، اس کی خوراک بچے کی کم ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ بھی نہ ہو. باقاعدہ آقا سیستانی نے تو اپنی توضیح المسائل میں لفظ فیڈر بھی استعمال کیا کہ بچے کو اگر فیڈر پلا کے اس کی کمی پوری کی جا سکتی ہے غذا کی، تب بھی اس عورت کو روزہ رکھنا پڑے گا. ہاں، ایسے علاقے ہیں بہت سے کہ ایسا کوئی ڈبے کے دودھ کا بھی انتظام نہیں ہے، کوئی اور دودھ کا بھی انتظام نہیں ہے، بچہ بھوکا رہ رہا ہے اور اس کا ماں جو ہے اس کی غذائیت بھی مثلا صحیح نہیں ہے اور بچے کے لیے دودھ اور خوراک کم ہوتی چلی جا رہی ہے، تو پھر ایسی عورت کے اوپر سے روزہ معاف ہو جاتا ہے ایسی کنڈیشن میں، اور یہ چاہے تو یہ روزہ نہ رکھے. تو بہرحال یہ کہ وہ سیریس والی بات ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ لاپرواہی والی جو ایک صورتحال ہوتی، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اگر وہ فیڈر پلا کے کوئی اور بیرونی ذرائع سے
بچے کی خوراک کو پورا کر سکتی ہے تب بھی اس عورت کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہو جائے گا. تو بہرحال یہ ایک دماغ میں ایک چیز رہے. اچھا اسی طرح سے ایک بات اور بیان کر دی جائے کہ آپ نے اگر کسی شخص کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں قضا روزہ مجھ پر ہیں اور میں مستحب روزے نہیں رکھ سکتا ہوں, یہ تو اسے یہ پتا تھا کہ مجھ پر قضا روزے ہیں, لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ جس پر قضا روزے ہوں مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا, تو دن میں کسی وقت اس کو کسی نے بتایا کہ بھائی تمہارا تو قضا روزے ہی تم پر باقی ہیں, تم نے مستحب روزہ کہاں رکھا ہوا ہے, تو کیا یہ کر سکتا ہے کہ اپنی نیت کو قضا روزے کی طرف پلٹ دے؟ یہ مستحب روزہ جو ابھی اس نے رکھا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے میں مستحب روزہ نہیں کر رہا, میں اب اپنے قضا روزے کی طرف نیت کو بدل رہا ہوں, تو اس کا جواب ہے کہ نہیں, ایسا نہیں کر سکتا. یہ اپنے مستحب روزے کی نیت کو قضا روزے کی نیت کی طرف تبدیل نہیں کر سکتا. اچھا اسی طرح سے ایک مسئلہ پیش آتا ہے, بہت زیادہ بیمار اشخاص جو کہ اپنی صحت یابی سے مایوس ہوں. بہت سے افراد دیکھیے ہر طرح کے سوالات آتے ہیں کہ کیا ایسے افراد جن کو پتہ ہے کہ اب میں کبھی ساری زندگی اب صحت یاب نہیں ہو سکتا, بلکہ میری زندگی اب اتنی نہیں رہی, تو کیا یہ اپنی زندگی میں اپنے ان روزوں کی قضا کروا سکتے ہیں کسی اور سے اجارے پر پیسے وغیرہ دے کے؟ تو جواب ہے کہ جی نہیں, انتقال کے بعد ہی صرف ایسا ہو سکتا ہے, اپنی زندگی میں کوئی شخص اپنے پیسے دے کر کسی اور سے اپنے قضا روزے نہیں رکھوا سکتا. دیکھیے ہر طرح کے سوالات ہوتے ہیں, تو اس میں یہ بھی سوال ہے. بہت سے افراد یہ بھی پوچھتے ہیں کہ حالت روزہ میں, کیونکہ سر ہے ہمارا وہ مثلا تیل وغیرہ جذب کر لیتا ہے, تو کیا حالت روزہ میں ہم تیل وغیرہ سر پہ لگا سکتے ہیں؟ جواب ہے کہ جی ہاں لگا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, تیل سر میں لگایا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے افراد جو سر میں کلر وغیرہ لگاتے ہیں, یہ بھی پوچھتے ہیں کہ حالت روزہ میں خضاب کرنا ہے, سر میں کوئی کلر لگانا, یہ جائز ہے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں بالکل جائز ہے. حتیٰ کہ چہرے پر جو کریمیں لگائی جاتی ہیں جو اپنے اندر کھال سے اندر جذب بھی ہو جاتی ہیں, ان کو بھی لگانے کی اجازت ہے. بہت سے افراد یہ پوچھتے ہیں کہ جناب کان میں اگر پانی چلا جائے نہاتے وقت تو کیا اس سے روزے پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ جواب ہے کہ جی نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, کان میں پانی چلا جائے تب بھی روزہ بالکل صحیح رہتا ہے. ایک بات اور بھی دماغ میں رہے کہ اگر مستحبی روزہ رکھنا, اولاد مستحبی روزہ رکھ رہی ہے لیکن مثلا والدین کو اذیت پہنچ رہی ہے ان کے روزہ رکھنے سے, تو اولاد کا مستحبی روزہ رکھنا حرام ہو جاتا ہے, حرام ہو جاتا ہے. تو اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایسے اگر ان روزہ رکھ بھی لیا تو روزہ ان کا غلط ہو جائے گا. اگر والدین کو اذیت پہنچ رہی, مثلا ان کی جسمانی حالت ایسی کہ والدین کو اذیت ہو رہی, فکر مند ہوئے جا رہے ہیں کہ اس نے روزہ کیوں رکھ لیا, مستحبی روزہ, ابھی بیماری سے اٹھی ہے, اتنی زیادہ کمزور ہے, گری پڑی جا رہی ہے, چکر اس کو آتے ہیں, ان کو اذیت پہنچ رہی, تو اولاد کے لیے پھر مستحبی روزہ نہ رکھنا جائز نہیں ہوتا, حرام ہو جاتا ہے. اچھا ایک سوال لوگوں نے یہ بھی اکثر پوچھتے ہیں کہ روزے میں جو کفاروں کی رقم ہے اس سے کیا ہم کسی غریب کی شادی میں کھانا کروا سکتے ہیں؟ مثلا کھانا ہم کروا رہے ہیں, اس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں, ہم نے کہا ٹھیک ہے ہمارے پاس بہت سارے کفاروں کے پیسے ہیں کئی سالوں کے, تو اس سے تمہارے کھانا ہو جائے گا شادی, کسی غریب کی شادی کا کھانا. جواب ہے کہ جی نہیں, اس کی اجازت نہیں, کسی غریب کی شادی میں کوئی کھانا وانا اس طرح سے نہیں کروایا جا سکتا. اچھا اسی طرح سے اپنے کسی واجب النفقہ رشتہ داروں کو بھی جن کا نفقہ خود ہم پر واجب, کسی کا خرچہ ہم خود اٹھا رہے ہوں, تو نہ اس کو کفارے دیے جا سکتے ہیں, نہ فدیہ دیا جا سکتا ہے, اور نہ ہی فطرہ دیا جا سکتا ہے. تو اپنے واجب النفقہ یعنی جن کا نفقہ ہم پر واجب ہے, جن کو نان و نفقہ ہم پر واجب ہے, ہم ان کو اپنی یہ واجب چیزیں نہیں دے سکتے, نہ کفارے, نہ فدیے اور نہ فطرے. ہاں ایک بات اور بیان کر دی جائے بھی, کیونکہ اس سے پہلے روزہ توڑنے کی ایک بات آئی تھی کہ اجارے پر اگر کوئی شخص روزے رکھ رہا ہو, اجارے پر پیسے لیے ہیں اور روزہ رکھ رہا ہو, تو کیا وہ ظہر کے بعد اپنے اجارے کے روزے کو توڑ سکتا ہے؟ یہ ایک دلچسپ مسئلہ ہے, کیونکہ آپ نے اس سے پہلے سنا تھا کہ ظہر کے بعد اجازت نہیں ہوتی اپنے قضا روزوں کی, لیکن اجارے کے ذریعے جو ہم نے اپنے اوپر واجب کیا ہے روزہ, اس کو ظہر کے بعد بھی جان بوجھ کر بھی توڑا جا سکتا ہے. بس یہ کہ اس روزے کو رکھنا پڑے گا جو ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے ظاہر ہے روزے رکھنے کا, اس کو بعد میں کسی دن پورا کر دیں, لیکن یہ کہ اجارے کے روزے کو جب چاہیں جان بوجھ کر بھی توڑ سکتے ہیں, ظہر کے بعد بھی توڑنے کی اجازت ہے. بہت سے روزے دار افراد ایسے ہوتے ہیں جن کے منہ سے خون آنے لگتا ہے حالت روزہ میں, تو ٹھیک ہے اب اس خون کو تو ظاہر پی نہیں سکتے, اس کو تھوک دینا جو ہے واجب ہے, بس یہ کہ حلق سے نیچے وہ نہ اترے, لیکن اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا, روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اور بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ وہ جب ٹوتھ برش کرتے ہیں
حالت روزہ میں تو منہ سے ہلکا سا خون نکل آتا ہے، لیکن اتنا معمولی سا کہ ہلکا سا ہمیں ذائقہ محسوس ہو رہا ہے اس کا، لیکن وہ ہمارے تھوک میں گھل مل کر ختم ہو رہا ہے. تو یہ جائز ہے، اس کو اگر نگل بھی لیں تو صحیح، لیکن بہرحال اگر احتیاط کرنا چاہیں تو زیادہ اچھا ہے کہ اس کو پھینک دیں. لیکن اگر وہ اپنی حیثیت اپنی شکل ہی ختم کر کے رکھ دے، مستہلک ہو جائے، ہلاک ہو جائے، ختم ہو جائے، وہ خون کہیں ہمارے منہ میں نظر نہیں آ رہا ہو، تھوک میں گھل مل کے اتنا معمولی سا تھا، تو اس کو تو نگلنے کی بھی اجازت ہے، کیونکہ وہ اس کی اب حیثیت ہی ختم ہو گئی، تھوک میں گھل مل کے ختم ہو گیا. لیکن جو اس سے پہلے تصویر میں آپ نے دیکھا کہ وہ زیادہ تھا، تو پھر اس کو تو تھوکنا ہی واجب ہوگا اور اس کو نگلنے کی اجازت نہیں ملے گی. خواتین ایک چیز مسئلہ اور پوچھتی ہیں، وہ ہے خواتین اپنے نسوانی چیک اپ کے اعتبار سے. ایک مسئلہ خواتین کا آتا ہے کہ کسی گائنیکولوجسٹ وغیرہ کو دکھانا ہے اور وہ نسوانی چیک اپ کرے گی، تو حالت روزہ میں اس کو کروانے کی بھی اجازت ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا، اسی طریقے سے ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کوئی خاتون بیمار ہے مثلا اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، بعض اوقات اس کی بیماری اگلے سال تک طول کھینچ جاتی اور فدیہ وغیرہ واجب ہوتا ہے. لیکن عورتیں کیونکہ عام طور پر ظاہر ہے کماتی نہیں ہیں، اپنے شوہروں ہی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں عام حالات میں، ویسے الگ جہاں پہ خود مختار ہیں وہ الگ بھی معاملات ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور پر تو کیا ان کے شوہروں پر واجب ہے کہ ان عورتوں کے فدیے نکالیں اپنی بیویوں کے؟ یعنی کیا شوہر پر واجب ہے کہ اپنی بیوی کا فدیہ نکالے جو اس کو اگلے سال تک اس کی بیماری طول کھینچ گئی؟ تو اس کا جواب یہ کہ شوہر پر بیوی کا فدیہ نکالنا واجب نہیں، اور اس کے پاس اپنا بھی کوئی پیسہ نہیں ہے تو فی الحال تو اس پر سے معاف ہو جائے گا معاملہ. جب بھی کبھی اس کی اپنی ذاتی استطاعت ہوگی عورت کی، جو بیمار ہے، زخمی ہے، کوئی بھی ایسی چیز کہ اگلے سال تک یہ روزہ رکھنے کے بھی قابل نہیں، اگر اگلے سال تک روزہ رکھ لے گی تو پھر تو فدیہ بھی نہیں ہوگا اس کے اوپر. بیمار جو ہو گئی تھی اس سال، اگلے سال کے درمیان اس کو اپنے روزے کی قضا کر لینا. لیکن اگر بیماری اگلے سال تک طول کھینچ گئی تو فدیہ اس کے اوپر واجب ہو جائے گا. تو فدیہ جو ہے وہ یہ اپنے پیسوں ہی سے نکالے گی، شوہر کے اوپر واجب نہیں ہوگا کہ بھائی اور چیزوں کی ذمہ داری بھی شوہر اٹھا رہے تو وہ فدیوں اور کفاروں کی ذمہ داری بھی اس کی اٹھائے. نہیں، یہ شوہر کی ذمہ داری نہیں. ہاں، شوہر دینا چاہے، اس کا اتارنا چاہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن واجبات و حرام کی بات کر رہے ہیں. اور اس کے اوپر اگر اپنی ذاتی استطاعت نہیں ہے تو اس پر فی الحال ساقط بھی ہو جائے گا، پھر جب کبھی استطاعت آئے گی تو اس کو وہ فدیہ دینا پڑے گا. اچھا، جو ابھی ہم نے کہا کہ قضا روزے اس کو رکھنے پڑیں گے اپنے، جس نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑا، اور کفارے کے روزے بھی رکھنا ہوتے ہیں، تو کیا اس میں کوئی تقدم و تاخر ہے کہ پہلے یہ قضا روزے رکھے پھر کفارے کے رکھے، یا اس کا الٹا بھی کر سکتا ہے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، بالکل اجازت ہے. ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، چاہے پہلے قضا رکھ لیں پھر کفارے کے رکھیں، چاہے پہلے کفارے کے رکھ لیں پھر قضا رکھ لیں، دونوں طرح سے اس کی اجازت ہے. اچھا، اب ایک چیز اور بھی ہے، ایک سوال ہے کہ اگر کسی شخص پر رمضان کا کوئی قضا روزہ ہے تو کیا وہ نظر کا روزہ رکھ سکتا ہے؟ یہ ایک سوال، یعنی کوئی نظر کر کے اپنے اوپر واجب کر لے، اس پر قضا رمضانوں کے، پچھلے رمضانوں کے قضا روزے بھی اس کے اوپر ہیں، کیا یہ نظر کر کے اپنے اوپر کوئی اور روزہ واجب کر سکتا ہے؟ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں وہ روزہ رکھوں گی، جبکہ تمہارے اوپر اپنے پچھلے رمضانوں کے قضا روزے بھی ہیں. تو آقا سیستانی اور امام خمینی فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو نظر نہیں کرنی چاہیے روزے کی، جس پر اپنے قضا رمضان کے روزے موجود ہوں، اس کو نظر نہیں کرنی چاہیے نظر کر کے اپنے اوپر روزہ واجب کرنے کی. البتہ جو اور مراجع ہیں جیسے آیت اللہ وحیدہ خراسانی آج کل وہ اجازت اس کی دیتے ہیں. اچھا، کوئی عورت، کوئی بلکہ بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر روزے کی نظر کر سکتی ہے؟ مستحب روزے، واجب روزے میں تو شوہر کی اجازت نہیں چاہیے. یعنی وہ نظر کر رہی ہے تو اس کو کیا شوہر سے اپنے پوچھنا پڑے گا کہ کیا میں روزہ رکھ لوں؟ تو امام خمینی اور آقا خامنہی فرماتے ہیں اس کی یہ نظر باطل ہے اگر شوہر سے اس نے اجازت نہیں لی. شوہر سے اجازت لینا چاہیے نظر کر کے اپنے اوپر روزہ واجب کرنے کی، یہ الگ سے ایک مسئلہ. اور آقا خوئی ہیں جیسے یا مثلاً آقا سیستانی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر منافی حق شوہر نہ ہو، یعنی شوہر کا اگر ازدواجی حق ضائع نہ ہوتا ہو تو وہ رکھ سکتی ہے، اور حق ضائع ہو رہا ہے تو پھر نہیں رکھ سکتی. اچھا، پھر اس کے بعد ایک بات اور بیان کر دی جائے
کہ دیکھیے کیونکہ ہم آج متفرق بہت سارے چھوٹے چھوٹے الگ الگ مسئلے، اگلی دفعہ ذرا ترتیب کے ساتھ مسئلے آئیں گے، کیونکہ فدیے کے مسئلے آئیں گے، کفارے کے مسئلے آئیں گے، اور بہت سارے مسئلے اس طرح کے آئیں گے، فطرے کے مسئلے آئیں گے۔ یہ کوڑا کیوں دکھایا جا رہا ہے آپ کو؟ وہ اس وجہ سے کہ روزہ عمدن روزہ چھوڑنے کی سزا میں حکومت اسلامی میں تعزیر اس کے اوپر، اس کو تعزیر کے طور پر ایک سزا دی جاتی، یعنی اپنے جو شخص روزے اب تک نہیں رکھ رہا جان بوجھ کر روزہ چھوڑ رہا ہے اور حاکم شرع کو پتہ چل جائے کہ یہ روزہ چھوڑ رہا ہے، دیکھیے اور کسی چیز احکامات میں اتنی سختی نہیں دکھائی دیتی، لیکن روزہ اگر کوئی شخص اس انداز سے چھوڑ رہا ہے تو اس کو تعزیر کی جائے گی، یعنی اسے قضا اور کفارہ تو ادا کرنا ہی، قضا بھی رکھنا ہے، کفارہ بھی رکھنا ہے۔ پہلی تعزیر یہ کہ اس کو 25 کوڑے لگائے جائیں گے، تم نے کیوں روزہ جان بوجھ کر چھوڑا، روزہ رکھ لے تو صحیح، دوسری دفعہ اس نے پھر روزہ نہیں رکھا، اب اس کو 25 تعزیرانے مزید لگائے جائیں گے۔ اچھا تعزیر میں یہ ہوتا ہے کہ حاکم شرع کم اور زیادہ کر سکتا ہے اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے، موٹا تازہ ہٹا کٹا ہے تو کہے گا ٹھیک ہے 35-40 بھی لگا دو، یعنی حاکم شرع کو اجازت، لیکن ایک اس کی جسمانی حالت کو دیکھتے ہوئے لیکن اتنا نافرمان۔ تو یہ اب دیکھیے میں فقہی مسئلہ بتا رہا ہوں، اگرچہ قابل عمل اب تک نہیں ہوتا ہے آج کل، تو حاکم شرع کو تو خیر اس بات کی اجازت ہے کہ تعزیراً کم اور زیادہ کوڑے کر سکتا ہے۔ تیسری دفعہ بھی اس نے اگر توبہ نہیں کی، باز نہیں آیا اور جان بوجھ کر اس نے اپنے روزوں کو چھوڑا تو پھر اسلامی حکم یہ ہے کہ یہ قتل کیا جائے گا۔ لیکن بہرحال حکومت اسلامی کو نہ صرف کسی شخص کو اجازت نہیں ہے، صرف حکومت اسلامی کو، جس کو پتہ چل جائے کہ اس شخص نے بلا عذر شرعی جان بوجھ کر جو ہے روزے کو چھوڑا، اور جہاں قوانین اسلام کا نفاذ اس طریقے کا ہو اور وہاں پہ امپلیمنٹ ہو رہی ہوں یہ چیزیں، حاکم شرع کی حکومت ہو اور یہ یقینی ذرائع سے اطلاع مل جائے تو پھر یہ ایک اسلامی حکم وہاں پر آ جاتا ہے۔ اچھا اب ایک مسئلہ، بس آخری مسئلہ یہ، اس کے بعد تو اتنا وقت بھی ہمارے پاس نہیں بچے گا، اگر کوئی شخص یہ جو 60 روزے رکھنے کا مسئلہ تھا کہ جو شخص جس نے اپنے جان بوجھ کر روزے چھوڑے ہوں وہ 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اب اگر کسی شخص میں 60 روزے رکھنے کی ہمت نہیں، بھائی ہم سے نہیں رکھے جاتے، رکھنے ہوتے تو ہم ایک ایک ہی نہ رکھ لیتے اس کے اندر کہ ایک کے بدلے 60 روزے رکھ رہے ہیں، اور نہ اتنے پیسے ہیں کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکیں، تو سب سے پہلی بات تو علماء یہی کہتے ہیں کہ جب آپ اتنے کمزور تھے تو آپ کو اللہ میاں سے ٹکر لینے کی کیا ضرورت تھی، یعنی نہ آپ 60 روزے رکھ سکتے ہیں، نہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، اور اللہ کی مخالفت کر کے اس سے جو ہے ٹکر لینے چلے ہیں، اس کے قانون کی مخالفت کر کے، تو چلیں بہرحال نہ 60 روزے رکھ سکتے ہو، نہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو، تو پھر بس وہی ہے جو اس سے پہلے بیان ہوا تھا کہ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دے دیں، اپنی حیثیت کے مطابق، اور ایک استغفار کر لیں سچے دل سے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ لیکن بعد میں کبھی اگر ادائیگی آپ ان چیزوں کی کر سکیں گے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے آپ کے پاس پیسے آ گئے، یا 60 مسکینوں یا 60 روزے رکھنے کی ہمت آپ کے اندر پیدا ہو گئی، تو آپ کو روزے رکھنے پڑیں گے، مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ لیکن اگر یہ دونوں چیزیں نہیں کر پاتے تو آیت اللہ خامنئی خاص طور پر اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی بھی اس کے اندر شامل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پھر اس پر سے تکلیف ساقط ہے اور کوئی کفارہ وغیرہ بھی آئندہ زندگی میں اس پر لازم نہیں ہوگا۔ علماء، زیادہ تر علماء تو فرماتے ہیں کہ اس پہ دوبارہ وہ چیزیں کرنی پڑیں گی، اگر اس میں حیثیت آ گئی جسمانی طور پر یا حیثیت آ گئی کھانا کھلانے کی تو کھانا کھلائے گا یا روزے رکھے گا۔ لیکن آیت اللہ خامنئی یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر اب یہ اسی وقت کا مسئلہ ہے، اگر یہ ابھی نہیں رکھ پا رہا اور ابھی اس پر سے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جسمانی صحت نہیں ہے، تو اس پر سے تکلیف شرعی ساقط ہو جائے گی اور کفارے کا دوبارہ اس کے اوپر آنا لازم نہیں ہوگا، وہ چیزیں معاف ہو جائیں گی۔ تو بہرحال آج کی حد تک گفتگو یہاں پر آج ہم روک رہے ہیں، سوالات کا ایک انبار یہاں پہ مجھے آپ لوگوں کا ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے، لیکن واقعی روزے کے مسئلے ہیں بھی اتنے زیادہ، جیسے میں نے کہا کہ ابھی پچھلے ہم نے بیان کی، آج اگلی کلاسوں میں اور اس کے بعد بھی شاید 8-9 گھنٹے کے فقہی مسئلے اور رہ جائیں، تو وہ آپ اپنے طور پر اب دیکھیے، ابھی یہ ہمیشہ ایک بات اور دماغ میں رکھ لیں کہ جب کوئی بھی تقریر کرنے والا جب کنکلوڈ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے آخری والے جو باتیں ہیں وہ بھی توجہ کے ساتھ سننی چاہیے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی اہم بات میں بیان کرنے جا رہا ہوں تو وہ میرا بھی اب دل نہیں چاہے گا اس کو بیان کرنا،
تو اب آپ کوشش یہ کریں کہ کسی بھی اعتبار سے توضیح المسائل کا مطالعہ کریں، یا مدرسے کی طرف سے ابھی مجھے پتہ نہیں ہے، میں ابھی جا کے معلوم کروں گا کہ ایک ہم نے خاص ایک آپ لوگوں کو وہ دیا تھا ایک سوال نامہ کہ آپ کے رمضان اور روزے کی معلومات کتنی ہیں، اس کو اگر آپ واقعی کتابوں سے نکال کر علماء سے پوچھ کے اگر اس کو آپ بھریں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور کتابچوں میں خاص طور پر جو ہمارے ڈسٹینس لرننگ کے بکلیٹس ہیں اس کے اندر روزے کے جو احکام ہیں، روزے کے احکام وہ تقریباً 350-400 فقہی مسئلے، صرف چھوٹے چھوٹے سوال ٹرو اور فالس کی صورت میں جو ہیں وہ آپ 300-400 مسئلے ایسے ہی ورق گردانی کرتے ہوئے اگر آپ وہ کتابچے خرید لیں یا آپ کے پاس موجود ہو تو اس میں روزے والے سیکشن کو نکال کے 10-10 سوال تقریباً ہر کتابچے کے اندر ہیں، تو اچھے خاصے سوال آپ کے کور ہو جائیں گے اور آپ کو بہت سی معلومات، نئی انفارمیشن مل جائے گی. لیکن صرف اس کی حد تک نہیں کہ یہاں پہ کیونکہ بیان نہیں ہوئے تو ظاہر ہے ہم کیا کرتے نہیں، ابھی بھی علماء کے کیسٹس موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، توضیح المسائل ہے، استفتاءات کی کتابیں ہیں جو اردو میں ہیں، وہ آپ بھی لے کر پڑھ سکتی ہیں. تو آج کی ہفتے گفتگو یہاں پر روک رہے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللجن اللجن يا مولا اللجن 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 يا صاحب الزمان